پیارے حضور خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو جی. جی حضور خدا کی سلامتی جی. تو شروع حضور کریں. خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا کی سلامتی. تو شروع کریں جی. خدا کی سلامتی ہو حضور آپ پر. آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو جی. تو جی خدا کا سلام ہو حضور. نسیم کیا حال چال ہے؟ آپ پر بھی خدا کا سلام جی ہے. حضور صاحب آپ کی دعائیں ہیں. چلو پھر اللہ کا شکر ہے، بھگوان کا شکر ہے، ایشور کا شکر ہے پھر. جی 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 حضور. جو دن بھی صحت کے ساتھ گزر جائے وہ نعمت ہے ہمارے اوپر. بے شک بے شک. کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اگر وہ کہانی میں نے اپنا ریکارڈنگ کر دی ہے اپنا جی حضور. اف آئی وڈ بی یور گاڈ، اگر میں تیرا خدا ہوتا تو اگر اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں تو کرتے. جی حضور وہ بہت ہی عمدہ وہ آپ نے ویڈیو بنایا، اس پہ برادر پیغمبر خدا سورج خان صاحب نے جی اردو ترجمہ کیا مختصراً، اور ہم واہ نے اس کو گروپس پہ شیئر کر دیا ہے. واہ جی اور واہ. بہت ہی انتہائی گہرائی سے دل کو چھو دینے والا، ہاں جی اور بہت سارے ممبران کو جی ان کی فیڈ بیک بھی ملی ہے، اور تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں آپ کا کہ آپ نے اتنی جی. محنت سے وہ روحانی مشاہدہ انسانیت کے سامنے رکھا، ہاں جی اور خدا کی ذات ہمیں یہ تو اور اس سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی عنایت ہے کہ وہ اپنے دل کی کھڑکیاں کھولتا جا رہا ہے. بے شک. کاش میرے بعد بھی کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو خدا کے دل کی کھڑکیاں کھولے رکھیں. آمین آمین. باقی تو اب خدا کی دنیا آئے گی، صرف بے وقت کی شک. بات ہے. تو آپ شروع کر دیں. جی حضور آپ کی طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی، تو ہم ہاں بھی جی ادھر سے سٹارٹ کر دیتے ہیں جی. جی جناب پیغمبر خدا حضرت زہد علیہ السلام، اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم. ہم آج کے اس زوم اردو سیشن کا آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کی نشست میں، اور سبھی ممبران سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی بات، کوئی روحانی مشاہدہ، کوئی کسی طرح کا سوال ہو، وہ حضور کے ساتھ براہ راست پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور اس سے قبل میں ایک شعر یہاں پہ حضور کی شان میں محبت الہی کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. جی اتنی دیر اگر کسی ممبر کا کوئی سوال ہے تو وہ تیار کر سکتے ہیں. وہ شعر عرض ہے جی کہ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا تیرا غم، غم. یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے. مگر اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، تیری فرقت کے صدمے کم نہ کم ہوں نہ گے، ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں ہم گے، نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے. کم نہ ہوں گے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. یہ غالباً حفیظ جلندری صاحب کا جی پرانا تو کوئی یہ گزر گانا گیا. بھی ہے جی، یہ گانا یہ بھی ہے. نغمہ بھی ہے کہ غزل، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے مگر تیری محفل میں ہم نہ ہوں گے. واہ جی واہ واہ. واہ جی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی دوست کا کوئی سوال ہو اس وقت جو کرنا چاہے تو پلیز اپنا جی مائک آن مجھے کر سکتے اجازت ہیں. ہے حضور، مجھے اجازت ہے، پوچھوں. حضور میں نے وہ آپ کی وہ سن لی ہے ویڈیو، اس میں اب میں دعاؤں میں وہی والی دعائیں کرتا ہوں جو خدا نے اپنی جگہ آپ کو بٹھا کے اور اب خود بندے کا روپ لے کے آپ کو بتایا کہ پہلے میں صحت کی دعا کروں گا، سب سے پہلے ہیلتھ مانگوں گا جو مرتے دم تک اچھی صحت ہو، پھر سلامتی مانگوں گا، پیس امن سلامتی مانگوں گا، اور پھر محبت مانگوں گا. میں اب یہ دعاؤں کی پرائرٹی میں نے اب اس طرح سے مانگنا میں نے بھی شروع کر دی ہے جب سے میں نے کل پرسوں سے وہ ویڈیو سنی ہے. وہ مضمون ایسے نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. یہاں تو آپ نے تو ایسا بتایا جیسے مولوی کے دعائیں پڑھتے ہیں، تو وہ مضمون میری زبان میں ہی بیان کیا جائے.
تو میں نے اسے انگلش میں بیان کیا، لیکن وہ پورا نقشہ کھینچا جائے کہ جب اب میں پورا نقشہ تو نہیں کھینچ سکتا، جب میں انسانوں کے دکھ و درد کا خیال کر کر کے رو رہا تھا تو وہ کس نے کی جی یہ ساری مکمل، یہ اردو میں؟ جی اس کو پیغمبر خدا سورج خان صاحب نے لکھا اور وہ مضمون ہم آپ کو بھیجتے ہیں۔ جی جی اس کا جیسے ہی انگلش PDF آئے گا میڈم کرسٹیانہ جب وہ اپلوڈ کر دیں گی تو پھر ہم وہاں سے اس کا ایک مکمل جامع ترجمہ جو ہے وہ شائع کر سکیں گے۔ ابھی تو سورج خان صاحب نے ایک اپنا اظہار خیال پیش کیا، لیکن بہت عمدہ لکھا، بہت بالکل آپ کے ہی انداز میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ الفاظ کو وہ رنگ دے سکیں جیسے آپ بیان فرماتے ہیں معرفت الہی کی اس کیفیات اور اس رنگت میں۔ تو جب وہ روح جھٹکا کھا کے جا رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جنتوں کے جو نامعلوم جنتیں ہیں وہاں پہ بیٹھ کر جنتوں کا حسن اور سکون پاؤں، تو وہاں محل دیکھا میں نے، تو محل میں سے اتنی روشنی آ رہی تھی کہ پوری جنت جھلمل کر رہی تھی، حتیٰ کہ خدا نے اپنا نور ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ تو جیسے پہلا سوال کہتے ہیں دعائیں مانگے دعائیں، پیارے وہ دعائیں نہیں ہیں، وہ تو خدا بتا رہا ہے اگر میں انسان ہوتا، لیکن پھر آپ کو میں نے بتایا کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں میں وہ پھٹے ہوئے جوتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے بھیج دیں تو میں اپنی زبان میں اردو میں بھی بیان کر دوں گا ایک دفعہ۔ تو کیا بات، میں نے اپنے آپ کو چھپایا، کیونکہ ایک تو میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا کہ کیونکہ بلایا گیا تھا محاورہ جنتوں کے جو بڑے بڑے نور کی ہستیاں تھیں، لیکن ایک سیکنڈ ذرا دیں تو میں اسے بند کروں۔ جی حضور، سب پہ خدا کی سلامتی حضرات، جی خدا کی سلامتی جی۔ مہربانی، صبر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، جی فقیر ثابت صاحب آپ پر بھی سلامتی ہے خدا کی۔ مہربانی، بہت مہربانی آپ پر بھی خدا کی سلامتی۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ میں حیران و پریشان تھا کہ ان جنتوں میں یہ پھٹی ہوئی جوتیاں میرے پاؤں میں کیسے آ گئیں، اور پھر نہ میرا وہاں پہ مجھے دعوت نامہ تھا، وہ تو اچانک ہی میں اوپر سے گزرا جنتوں کے، تو میں نے دیکھا کہ ایک کو مکا کے نور نے اپنے نور کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ وہ محل اتنا بڑا تھا جیسے یوں کہہ رہے ہیں زمین کیا ہوگی اس سے بھی کئی گنا۔ تو اب میں نے سوچ رہا تھا کہ مجھے تو بلایا بھی نہیں گیا، وہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، نہ جان نہ پہچان، خام خواہ کا مہمان، بن بلائے مہمان۔ جی بلایا مہمان، جی خام خواہ کا مہمان آ گیا تو زحمت ہو جاتی ہے نا۔ تو جو نور کی ہستیاں اتر کے جا رہی تھی، تو میں نے کہا یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں یہ خدا کا دیدار کرنے کے لیے، تو اس میں تو شرط نہیں ہے کہ رب ملے۔ ہاں اس نے اس دفعہ
اپنے مسیح الزما کو یہ وعدہ دیا کہ میں، کیونکہ یہ خدا کی دنیا آ رہی ہے تو میں ملوں گا، تو یہ تو اس کی عنایت ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں جب دعائیں کرے تو میں ملوں، نہیں۔ اگر یہ سفر کریں گے میری منشا کے لیے اور مددگار ہوں گے تو زندگی کے کسی موڑ پہ میں ان کو ملوں گا۔ تو اور بدبو بھی بڑی آ رہی تھی جوتیوں میں سے، اور مجھے یاد بھی آ گیا کہ یہ وہ جوتے ہیں جو کئی سال میں استعمال کرتا رہا ترکی میں استعمال کرتا رہا، یوگوسلاویا میں، بلغاریہ میں، آسٹریا میں، تو ان کی یاد وابستہ تھی۔ تو ایسا کریں، پہلا جو سوال تھا وہ جب میں نے پوچھا، اگر تو انسان ہوتا اور تیرے پاس جسم ہوتا تو تیری پہلی تمنا کیا ہوتی؟ تب خدا نے کہا کہ میں تجھ سے ایسی صحت مانگتا، اس کا سوال کرتا جسم کے ساتھ، اس کے بعد پھر سوالات شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ دعائیں نہیں ہیں پیارے، وہ تو خدا اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے، تو اس کو دل پر لگ گئیں کسی کے تو وہ خدا کا ہو جائے گا۔ تو اگر سورج صاحب سارا ترجمہ کر دیں اور مجھے بھیج دیں تو میں اس کا اردو میں بھی خود بول کے کر دوں گا یہ ترجمہ، جی حضور، بے شک۔ یا میں دیکھ لوں گا کہ اگر انہوں نے صحیح کیا تو پھر ایسے ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی حضور۔ چلو، تو یہاں تو لمبا چوڑا ہو جائے گا کیونکہ یہاں وقت بھی اتنا نہیں ہوتا، تو سوال شروع کر لیں، کیونکہ آج یہ اپنا آئے ہوئے سید صاحب آئے ہوئے۔ جی سعید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی۔ دیکھنا سعید صاحب اس وقت نہیں موجود جی، تھوڑی دیر میں وہ ضرور جوائن کریں گے کیونکہ انہیں لنک پہنچ چکا ہے، تو وہ ضرور جوائن کریں گے۔ کیونکہ آج ان سے ہی مضمون شروع کرنا ہے، تو پہلے آپ سوال جواب لے لیں۔ تو آج ان کی ایک بات ہے جو انہوں نے کہی، تو اس سے میں نے مضمون شروع کرنا ہے تاکہ پتہ جی لگ جائے کہ یہودیت کے چہرے، اسلام کا چہرہ، عیسائیت نہیں آتی اس میں، اور احمدیت کا چہرہ ایک ہی ہے، اور یہ داغ چہرہ ہے، اور تینوں مذہب جو ہیں، یہودی اور مسلمان، ان کے اپنے نبیوں کی زبانی بیان کرنا ہے کہ سید صاحب آ گئے، چلو ٹھیک ہے، جی خدا کی سلامتی۔ جی خدا کی سلامتی حضور۔ لو جی، خدا کے اسلام دی۔ سید صاحب، آج میں نے آپ کے مضمون سے ہی شروع کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ حضور، میں نے سمجھا کچھ اور بات کرنے لگے ہیں، نہیں، وہ مضمون شروع آپ کو میں نے میسج کیا، ٹھیک ہے۔ جی میں اصل میں نا یہ لنک تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، یہ کبھی کبھی تو مل جاتا ہے فوراً، پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ آج پاسورڈ بھی تھا اس کا، تو بہرحال مل گیا ہے، بہت شکریہ۔ سوال و جواب کریں یا تھوڑا سا مضمون بیان کر دوں؟ جی نہیں جی حضور، حضور، مضمون جی مضمون بیان کریں حضور پلیز، شکریہ۔ اچھا، تو یہ جو ابھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، آج ایک اور ریکارڈنگ ہوئی ہے گاڈ ماؤنٹین، خدا کے پہاڑ پر، جی جی یہ بھی بڑی عجیب ہے۔ میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے، ساری کتابیں
2 سال میں میں نے 18 کتابیں لکھنی ہیں. خدا نے پوچھا تھا 12 کتابوں کا تو میں نے 18 کر دی. تو 18 کے بعد وہ دوسری کتابیں ماشاء اللہ 13 کتابیں, تو یہ پہنچ گئی بات تقریباً 25 یا 30 تک پہنچ جائے گی. تو میں تو دل و جان سے جو خدا کہتا ہے کرتا ہوں. آج ایک بے مضمون شک حضور. آج میں نے شرٹ بھی اچھی پہن لی سید صاحب کے کہنے پہ, کیونکہ حضور یہ نہیں سن لینا میں سمجھ گیا ہوں ساری بات, لیکن اس کے بعد آپ کو ان کے کریکٹر بھی بتا دوں نا, تاکہ زمانہ بدل گیا لیکن نہ یہودی بدلے, نہ عیسائی بدلے, نہ یہ مسلمان بدلے. بے شک بے شک. عیسائیت کو نکال دیتے ہیں کیونکہ نرم دل بھی ہیں اور قرآن نے بھی گواہی دی ہے. اور ایک دن ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوتی تھی, لیکن یہ جو انصار اور مہاجر ہیں یہ اپنی کھیتیوں پہ چلے جاتے تھے, اپنے بزنس کاروبار کے لیے چلے جاتے تھے. میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا کہ بھوکا پیاسا کہ شاید حضور آئیں تو وہ مجھے کچھ بیان کریں. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 تھیلے ملے ہیں علم کے. کتنے تھیلے ملے؟ 2. ایک تو میں نے بیان کر دیا, اگر دوسرا بیان کر دوں تو آپ نے صحابہ کو کہا تم ہی میری گردن اڑا دو گے. تو وہ جو دوسرا تھیلا تھا علم کا وہ خاص تھا. ایک دفعہ پھنس بھی گئے عمر کے دور میں. عمر نے کہا کہ گواہ پیش کر, اور پھر کوڑے بھی پڑے, تو بڑی مصیبت آئی ان پہ. پھر خاموشی اختیار کر لی. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں صبح کا وقت تھا, مسجد میں کوئی نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ محمد اللہ کے رسول آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے. چہرے پہ بڑا غم تھا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول خیریت ہے؟ کہا کہ آخر میں عیسائیت چھا جائے گی. کہتا میں چونک گیا. میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں وہ چھا جائے گی. تو میں نے وجہ پوچھی کہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ محمد عربی نے کہا وہ نرم دل ہے. نرم دل ہے اس لیے وہ آخر میں وہ چھا جائیں گے. تو آج ہم بات کریں گے سخت دلوں کی, جیسے یہودیت, اسلام اور یہ احمدیت. کیونکہ یہ احمدیت کو میں کہتا ہوں اگر آپ کی کوئی ایئر لائن ہو نا امریکن, تو اس کی برانچ کوئی ہو سکتی ہے جیسے ڈاٹر ایئر لائن, لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے اسی ایئر لائن سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک برانچ ہے اسلام کی. تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا رسول اللہ میں یہ بیان کروں کہ یہ عیسائیت آخر میں چھا جائے گی؟ تو کہا خاموش ہو گئے. تو کہنا یہ چاہتے تھے اگر مار کھانا چاہتے تو بیان کر دیں. تو آج ہم ان کی بات کریں گے. شروع کرتے ہیں کہ محمد عربی نے کہا کہ اگر حدیث ہے اگر یہودی دائیں جوتی ہوں گے تو مسلمان بائیں جوتی ہوں گے, یعنی کہ فٹ ہوگی ایک دوسرے کے پاؤں میں. اور اگر اسلام میں کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو یہودیوں میں بھی ایسا ہوگا. نہیں, اگر یہودیوں میں کوئی ایسا ہوگا جو ماں کے ساتھ زنا کرے تو وہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہوگا. یہاں تک کہا. اور یعنی کہ دونوں ایک ہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ
یہ جماعت احمدیہ کیسے یہودی بن گئی؟ یہ یہودی ایسے بن گئی کہ یہ مال پہ جھپٹ گئے، مال پر. اب یہودیوں پہ ایک لعنت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی لابی ہے، امیر ترین لوگ ہیں، اور اسی طرح یہ جماعت احمدیہ یہ بھی پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. تو بلکہ مرزا طاہر احمد صاحب نے کہا کہ جو یہودی ہیں وہی ان کا حال ہوگا. تو کسی نے سوال کیا اگر جب یہ حال ہوگا تو کیا ان کے خلیفہ ان کو منع نہیں کریں گے؟ کہا کہ وہ بھی ان جیسے ہی ہوں گے. تو پتہ لگا بناؤ سنگار میں یہ یہودی مسلمان اور یہ احمدیت بڑا خیال رکھتے ہیں. تو عیسیٰ کے کہانے کے اندر سے یہ بدبودار ہڈی ہیں، بدبو نہیں آتی جیسے مردے میں سے. بناؤ سنگار خوب کرتے تھے. تو عیسیٰ نے کہا، اور عیسیٰ جو ہے وہ لنگوٹا پہن کے بعض اوقات مالش بھی کرواتا تھا، کپڑے بڑے عجیب سے پہنتا تھا. ترخانوں کے کپڑے جو ہیں وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، اور یہ خضاب لگا کے، خوشبوئیں لگا کے، بڑے بڑے حبے پہن کے یہ تقریر وغیرہ کیا کرتے تھے، یعنی بناؤ سنگار کر کے. تو کہتے تھے یہ کیا ہے ترخان، یہ تو لنگوٹیا، یہ کیسے کرتا ہے؟ اس کا ظاہر تو بالکل ہی خراب ہے. تو اس پہ عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ بناؤ سنگار تم بہت کرتے ہو، لیکن اندر سے یہ بدبودار، جیسے مردے میں سے بدبو آتی ہے، یہ وہ ہیں. یہ بناؤ سنگار میں سفید، کیا کہتے ہیں، یہ سفیدی کی ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ خوب اچھے ٹکا کے کپڑے پہنتے، شیروانی قسم کے، لیکن اندر سے کہ یہ بدبودار ہیں لوگ. تو وہ عیسیٰ کی جو سادگی تھی، وہ جو ان کی نرم دلی تھی، وہ عیسائیت میں آ گئی. حالانکہ اگر عیسیٰ مشن پورا کرتے تھے تو وہ نرم دلی، وہ سادگی جو ہے وہ آج یورپین میں دیکھی جا سکتی ہے. آج 20% اگر وہ خدا کی دنیا خود لے آتے تو 100% ہو گئی تھی. اب ہم آتے ہیں یہ اپنا اسلام کے اندر، یہ بھی یہودیوں کی طرح بناؤ سنگار بڑا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کیسے خضاب، کیسے وہ لگا کے، یعنی کہ ٹکا کے اپنا کپڑے ان کی ظاہرتاً، لیکن اندر سے وہی عیسیٰ کی بات، اور یا وہی محمد عربی کی بات، اندر سے یہ سڑی ہوئی بدبودار ہڈی ہے. خدا بہت دور ہے ان سے. تو انہی لوگوں نے کی وجہ سے یہودیت بھی خراب ہوئی اور مسلمان بھی خراب ہوئے، ظاہر پن کی وجہ سے. اب آتا ہے ان کا دور احمدیت کا. تو سچی بات بڑی کڑوی لگتی ہے. وہ تو خود ہی کہہ دیا کہ میں تو محمد کے عشق میں کافر ہوں خدا کے بعد. تو اصل میں وہ کافر محمد صاحب کے عشق میں ہوگا، لیکن خدا کا کافر نہیں ہے وہ محبت میں، ورنہ وہ خدا کی بات بیان کرتا اور اسلام کو کہتا ہے کہ پرے کر، کیونکہ خدا مجھے نئی دنیا دے رہا ہے. تو اس نے تو نئی دنیا ہی نہیں لی، وہ تو پھنس گیا محمد عربی کے عشق کے اندر. اب وہاں روح کی دنیا میں بہت تنگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کہتا رہا کہ ہجرت کا حکم دیا ہے مجھے، ہجرت کا، لیکن وہ ہجرت کیا تھی اس کا نہیں بتایا. کہ خدا نے کہا تھا سب کچھ چھوڑ، یہاں تک خدا نے کہا تھا غلام احمد قادیان کو اپنا مذہب، جو کلچر ہے، تہذیب، ٹریڈیشن، سب کو چھوڑ اور وہاں ہجرت کر جا. اور ان کو پکی سیاسی پناہ مل جاتی، کیونکہ
انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی تھیں انگریزوں کی حمایت میں، تو ان کو پکی سیاسی پناہ مل جانی تھی. خدا نے کہا پہلے تو جا، پھر جس نے بعد میں آنا ہے وہ آ جائے گا. لیکن جب دیکھیں نا، مسیح کا نبی کا اسٹیئرنگ تو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. تو اگر خدا مجھے کہتا ہے کہ وہاں جا تو میں چلا جاؤں گا، جس نے آنا ہے وہ آ جائے گا، اور جس نے نہیں آنا وہ بیٹھے وہیں پہ پرانی دنیا میں. تو یہ اس پہ جو خاص مصیبت آئی ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں، یہ احمدیت کے اوپر انہوں نے مال بٹورنا شروع کر دیا، اور یہ بھی یہودیوں کی ایک شاخ بن گئے. تو مستقبل میں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس کے بعد ایک بلڈنگ ہے، وہ ٹیڑھی ہے. لگتا یہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ آخر یہ تو کسی وقت گر سکتی ہے. تو کہا یہ پہلے یہودی تھے، پھر وہ جو بلڈنگ دیکھ رہا ہے وہ بھی اسلام تھا، اور یہ جو دیوار دیکھ رہا ہے یہ جماعت احمدیہ، یہ سب گریں گے. تو ابھی دور آئے گا ایک اور کہ میں نے دیکھا کہ افریقہ کے اندر ان کا پھر اپنا گن اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ بالکل یہودی بنے ہوئے تھے، اور پیسوں میں اتنا آگے چلے گئے تھے یہ لوگ کہ ان کے خلیفہ اور یہ جماعت احمدیہ یہ ایک لابی بن گئے تھے، جیسے آپ کیتھولک کہہ سکتے ہیں، کیتھولک. تو میں نے تو کئی خلیفہ بھی دیکھے ان پہ. اب ہوا یہ کہ اب آتا ہے میرا دور. تو میں شروع سے لے کر آج تک بڑا سادہ انسان ہوں، اور بڑے سادے کپڑے، بلکہ گاندھی جیسا مجھے کہنے، لنگوٹیاں پہن کے میں بیٹھنے والا شخص ہوں. تو لیکن ہوا یہ کہ خدا کو میری یہ ادا بہت پسند آئی. تو میں اسی کپڑوں میں خدا مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، انہی کپڑوں میں. ورنہ نور دیا ہوا ہے مجھے، عجیب عجیب محاورہ جنتوں کے کپڑے بھی بنا سکتا ہے. لیکن خدا کو یہ میری ادا اس لیے پسند آئی. تو شروع میں ایسا ہوتا تھا، میں سوٹ پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے، تاکہ امپریشن چلا جائے. تو جیسے سید صاحب نے کیا 11 سال سے سمجھا رہے، یہ چھوٹے باہوں کی یہ شرٹ، پھر کبھی کبھی کچھا پہن کے بیٹھے ہوئے. تو اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ بات یہ تھی کہ میں بیٹھا ہوا تھا یہاں باہر، تو ایک دم پولیس آئی، دائیں بلاک کر دیا، بائیں بلاک کر دیا. تو فٹافٹ انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا کیونکہ سید صاحب نے تو یہ گھر دیکھا ہوا ہے، تو وہ جنگلہ لگا ہوا ہے. پولیس نے کہا میں نے بات کرنی ہے. تو میں نے، میرے ساتھ تھا جو بچہ، میں نے کہا کھول. کہنے لگے کہ 3 جو ہیں ممبر پارلیمنٹ آ رہے ہیں، ایک ممبر پریزیڈنٹ آ رہا ہے، تو ہم نے یہ گلی بلاک کر دی ہے، تو اس لیے سیکورٹی کا معاملہ ہے، تو وہ تیرے پاس آ رہے ہیں. اب میں بیٹھ کے بیٹھا ہوا تھا کچھا. اب یہ گرمیوں کے دن تھے، یہ جو گاندھی کی طرح میں بیٹھا ہوا تھا یوں سمجھنے. تو مجھے کہنے لگے ذرا آپ بھی اچھے کپڑے بیٹھ کے پہن کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا بھی میں نے تو کسی کو بلایا ہی نہیں، تو میں اچھے کپڑے پہن کے کیسے بیٹھ جاؤں. کہنے لگے نہیں، اتنے بڑے اچھے لوگ آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر پارلیمنٹ ہے، پھر صدر بھی ہیں ساتھ. تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسے ہی بیٹھنا ہے، میں نے تو ان کو بلایا نہیں. تو اگر ان کو میرے کپڑے اتنے ناپسند ہیں تو چلے جائے. بہرحال وہ آئے، وہ گاڑیاں رکی، سیکورٹی وغیرہ، اندر آئے تو گلے ملے مجھے. لیکن عجیب بات تھی، انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا کہ آپ یہ کیسے، ہمارا تو ویلکم ہی نہیں ہو رہا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کچھے اور اس بنیان کے ساتھ. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ
جو سادگی سے میں کپڑے پہنتا ہوں انہی کپڑوں میں خدا مجھے بلا لیتا ہے. بلکہ خدا جانتا ہے کہ میرا کچھ کپڑے اتنے پرانے ہو گئے کہ بلکہ میرے جو گھر والے ہیں انہوں نے باندھ کے رکھ دیے, کہا کہ یہ پھینک دو. وہ خدا کا ایسا ہوا کہ میں نے دیکھ لیا, بس اس دن مجھے غصہ بڑھایا. میں نے لیکچر دیا ان کو ٹکا کے. میں نے کہا یہ وہ کپڑے ہیں جو میں خدا کے تخت پر جاتا ہوں تب بھی یہی کپڑے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پرانے. تو میں نے ایک دن خدا سے پوچھ لیا کہ اے سچے والدین, یہ میرے کپڑے جو پھٹے پرانے, میں سوٹ بھی پہن سکتا ہوں. ابھی ایک بات کہہ دوں ممبروں کو, وہ 1000 سوٹ لے آئے, ایسی کون سی بات ہے. خدا نے کہا مجھے تیرے ان کپڑوں سے جو یعنی کہ پرانے پھٹے پرانے جو بھی ہیں, اس کپڑوں سے برکتیں ملیں گی آنے والی دنیا کو, اور وہ لوگ بڑے بڑے ہوں گے لیکن بڑے سادہ ہوں گے. تو خدا کی دنیا میں سادگی اتنی ہوگی, نہ یہ ٹائی والے ہوں گے, نہ پینٹ والے, اور نہ یہ یہودی بناؤ سگار والے, نہ یہ مسلمان بناؤ سگار والے, نہ یہ اپنا جماعت احمدیہ پیسے کھا جانے والے, یہ ہوں گے. تو میں نے کیا دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں. میری دنیا میں میری سادگی کے طفیل ایسے ایسے خدا کے بیٹا بیٹی ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف بلاتے تھے تو خدا آ جاتا تھا. ان کی سادگی کا یہ حال تھا کہ میں نے پھٹی پرانی جوتیاں دیکھی ان کی, اور میں نے وہ سادگی جو میری تھی وہی خدا کی دنیا میں ایسی آئی. تو میں نے دیکھا ان کو تو وہ تو اپنا مکان بھی نہیں بناتے تھے, بنانا چاہتے تھے. واہ. تو آسمانوں پہ جو ماہورہ جنتیں اور فرشتے وہ کہتے تھے جنتیں ہماری ہیں لیکن خدا کا پھیرا وہاں لگتا ہے زمین کے اوپر. ہماری ایسی جنتیں ہیں ماہورہ کہ ان جیسے زمانوں میں نہیں ہے, لیکن خدا کی ذات وہاں پر آتی ہے. تو آؤ ہم ان زمین پر چلیں جو اتنی اندھیروں والی تھی لیکن اب ایسے چمک رہی ہے کہ جنت کی چمک نہیں ہو سکتی اس میں. واہ. تو جب وہ آئے تو میری برکتوں سے اتنے راز الہی اور زمین پر اتنے انبیاء اور مسیح تھے کہ وہ سننے کے لیے آتے تھے کہ خدا کی ذات اور کیا راز الہی بیان کر رہی ہے. تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا انہوں نے تو مکان مکو نہیں بنانے. تو پھر وہ جو آتے تھے محلوں سے فرشتے اور وہ جو بڑی محاورہ نور کی ہستیاں, انہوں نے زمین کو بھی جنت جیسا بنا دیا. واہ. تو یہ میری سادگی ہے جو مستقبل کے اندر جی حضور ابھی جوائن کرتے ہیں. and be here because I don't know. I will see the timing Ja. and go to with the handy. Yeah? Ja. Ich habe mein Handy jetzt. Okay. Es nimmt auf schon. Ja. Okay. میں آ گیا ہوں جی. خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلامتی خدا کی. جی حضور. تو تھوڑا سا انتظار کر لیں یا اچھا آ گئے سب. جی حضور آگے چل رہا. جی. جی. تو جو لوگ آپ کو اگر یہ کہیں کہ مسیح تو اتنے سادے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے, تو ان کو بتا دیں کہ اس کی شان جو ہے خدا کے حضور کیا ہے, اور ان کو بتا دیں سانپ مر گیا لیکن سانپ کے بل نہیں گئے. بے شک بے شک. انہیں بتائیں یہ بات تم خدا سے ملنا چاہتے ہو یا اس کے کپڑوں پہ چاٹنا چاہتے ہو.
لیکن چلو پھر سید صاحب کی بات میں نے مان لی. تو اچھے تھوڑے سے اچھے تو نہیں لیکن چلو جیسے یورپین کپڑے پہنتے ہیں وہ پہن کے یہاں شروع کرتی ہے. اگر ان میرے کپڑوں پہ آ کے اگر یہ مان جائیں تو بھائی بڑی بات ہے. پھر میں سمجھوں گا کہ عیسیٰ کو بھی اور محمد رسول کو بھی، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور دھوتی جو تھی اس کو اوپر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، گرمی بڑی تھی، تو کسی نے کہا کہ عثمان ہے، تو آپ نے دھوتی نیچے کی، اپنے کپڑے درست کر کے بیٹھے. تو کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بڑے ڈولے ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ عثمان جو ہے یہ بڑی بناؤ سنگار رکھتا ہے. عثمان بڑا یعنی کہ جب یہ خلیفہ نہیں تھا جب بھی اور بعد میں بھی محل اور آگے پیچھے بڑا بناؤ سنگار کے. تو اگر مجھے اس حال میں دیکھتا تو یہ واپس چلا جاتا. اب یہ دیکھیں جماعت احمدیہ یہ بھی بڑا بناؤ سنگار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے خلفاء جس طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں. بے شک حضور ایسی ہے، اتنا بڑا بالکل ظلم، ہاتھ کسی سے اور چہرہ کہیں پہ. ان کی یہودیت کا یہ عالم ہے. تو جب ان پہ یہ حال آ جائیں اور گاڑیاں ایسی ایسی کہ کمال ہو گئی، تو یہ لابی بن چکی ہے جیسے کیتھولک لابی ہے. بلکہ وہ تو خود ہی کہتے ہیں ہم تو جیسے کیتھولک ہیں ویسے ہم نے بھی ایک لابی بنانی ہے. تو اب جو صحیح احمدیت ہے جس میں سید فطرت لوگ ہیں وہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں جماعت احمدیہ کو، کیونکہ چرچ رہ گئے، روح ختم ہو گئی. اقبال کا بھی کہنا ہے کہ یہ جو روح محمدی تھی وہ تو نکل گئی، اب یہ ظاہر پن رہ گیا ان کا. تو انہوں نے بیچاروں نے بڑی تبلیغ کی مجھے سید صاحب نے. تو 11 سال کی تبلیغ میں نے سوچا بھائی یہ بھی بڑے پکے ہیں، میں بھی ڈھیٹ ہوں، یہ اس سے زیادہ ڈھیٹ ہوں. انہوں نے کہا یہ کپڑے صحیح پہنے، یعنی ہمارے کپڑوں کی وجہ سے میں بھیجتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹریاں، وہ آگے کہتے ہیں یہ کیا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ کام بھی کر کے دیکھ لے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں جی وہ قائم ہو جائے کہ دیکھو یہ کام بھی کیا تھا پھر بھی یہ نہیں بدلے. تو سید صاحب آج جی کے مثال بعد قائم ہو جائے بے شک. کپڑے اچھے پہن کے بیٹھیں گے کم سے کم پاکستانیوں اور ان احمدیوں کے پاس. تو باقی وہ یورپین تو بڑا خوش ہوتے ہیں، بلکہ میں سادے کپڑوں میں جاتا ہوں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ٹکر کھا کے مٹیریل ازم سے واپس آ رہے ہیں یہ ویسٹرن سوسائٹی. تو ان کو سادگی پسند ہے. تو جب وہ گاندھی آئے تو وکالت کرتے تھے ساؤتھ افریقہ میں، ہاں جی ساؤتھ افریقہ میں، سوٹ پہن کر، اور سوٹ پہن کے انہوں نے ریل سے ٹھوٹا مار کے نکال دیا اتنے پرجوڈس سے. پھر بیچاروں نے آ کے لنگی پہنی. تو خدا نے مجھے بتایا کہ یہ دنیا اتنی سادہ ہوگی جب، لیکن وہ برکتیں تیری ہوں گی. حتیٰ کہ ان کو یہ بھی نہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ کچھ بنانا بھی ہے کہ نہیں بنانا. پھر تو وہ آئے یہ بڑی بڑی محاورت جنوں سے، وہ راز الہی سن کر اپنی جنتیں سنوارتے تھے. تو انہوں نے پھر اس زمین کو جنت بنا دیا. تو آپ ایک بات کا خیال رکھیں، جس دن ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے ہم 10% بھی نہیں لیتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم 1% بھی نہیں لیتے، کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ خدا مفت دیتا ہے تو تم بھی مفت دو آگے سے. تو ہم نے ابھی تک یہ کام کیا، ابھی تک یہی کر رہے ہیں. اور اگر کوئی خدا کے لیے ہمیں ڈونیشن وغیرہ دیتا ہے تو پھر وہ ہم خرچ کر دیتے ہیں کتابوں پر اور دوسرے پروجیکٹ پر. تو میرا ارادہ تو نہیں ہے کہ کچھ مانگوں. بیچارے
جماعت احمدیہ جو ہے وہ 10% دے دے کے ان کی کیا حال ہوا ہے. بلکہ ساری جماعت احمدیہ کا زور جو ہے کسی تعلیم تو نکل گئی، وہ سارا زور اس پہ ہے کہ اگر 10 سینٹ پہ ملتے تو وہ بھی لے لو. یعنی کہ لسٹ بنائی جاتی ہے باقاعدہ کہ اس نے یہ پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے، اور جو زیادہ دیتا ہے وہ آگے سے بھی لابی بیٹھی ہوئی ہے خلیفہ کے پاس. وہ جتنے زیادہ پیسے دیتا ہے وہ اس کی بات خلیفہ تک پہنچتی ہے، باقی کسی کی پہنچتی نہیں. بالکل بے شک بے شک میں بے غلط تو شک نہیں کہہ رہا جی. بے شک حضور، 100% درست. ایسے وہ نیچے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے کھلاؤ پلاؤ اور ان کی سیوا کرو، تو پھر وہ آگے سے حضور کا کوئی جواب آپ کو بھیجیں گے. تو یہ خدا کے حضور، مجھے خدا نے وہی بات کہہ دی جو جسایہ کو کی تھی. مجھے ان کے مذہب سے نفرت، ان کے کلچر، ان کی ٹریڈیشن سے نفرت. دیکھو کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے خدا. مجھے ان کے روزوں سے نفرت، مجھے ان کی نمازوں سے نفرت، ان کے عید کے چاند سے نفرت ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے. یہ خدا نے مجھے کہا، یہ کہہ کے خدا نے کہا میں نے اس مذہبوں کی صف لپیٹ دی ہے. تو اگر یہ لوگ آگے سے کہیں گے کہ وہ تو دیکھو نا کتنے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کچا پا کے اور آدھے بازو، کہاں جی وہ میں نے بدل دی ہے. تو شیخ سید صاحب کہیں میں نے تبلیغ کر کے انہیں آپ جیسا کر دیا، اب تو مان جاؤ. کیا کہہ دیں جی، اب تو میں نے ان کو اچھے اچھے کپڑے بنا دیے، اب تو خدا کے لیے مان جاؤ. اور لیکن شیروانی میں نہیں پہنوں گا، یہ کام ہے غلاموں کا. ہاں تو اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائے کہ نہیں. تو کہو جی اب تو میں نے اتنی تبلیغ کر دی ہے کہ حضور کو اچھے کپڑے بھی پہنا دیے، اب تو مان جاؤ ان کی تعلیمات. اور اگر اب بھی نہ مانے تو سمجھ جانا سید صاحب یہ وہی یہودی ہے، یہ وہی مسلمان ہے، یہ وہی جماعت احمدی ہے. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انسان کا معاملہ خدا کے ساتھ تنہائی میں اتنا اچھا ہو، اس کا ظاہر پن خدا نہیں دیکھتا. بے شک بے شک. اس کا معاملہ اندر اتنا حسین ہو کہ اب میں نے دیکھا کہ ایک سائنسدان آیا تھا 100 سال اس صدی کے بعد میں. اس نے ایک ایسی سائنٹسٹ تھا ہمارے اس میں آیا تھا، نبی بھی تھا سائنٹسٹ بھی. اس نے جی ایک ایسی سواری تیار کر دی جو لائٹنگ ایئر سے سفر کرتے تھے. اور جب میں اس کو ملا 120 سال اس دوران میں تو چلا گیا تھا دنیا سے، میں اس کو ملا تو خدا کی قسم وہ بھی کچھا پا کے بنیان پا کے بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے فرید نے کہا، میں نے کہا وہ شخص کون ہے جس نے جنت لے آیا زمین پر؟ انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہوا تیرے جیسا ایک اور بیٹھا ہوا ہے اس خود زمین پر آ کے، زمین پر آ کر تیرے جیسا ایک اور بیٹھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ دیکھنا یہ کون ہو. جی سر. تو جناب سعید مولوی صاحب بہت ہی اچھا آپ نے سجیشن دیا، اور اگر یہی اعتراض ہے جماعت احمدیہ یا دیگر لوگوں کا تو وہ آج حضور نے دور کر دیا. جی بہت اچھا ہو گیا، بلکہ بہت اچھا اطہر بھائی کہ حضور خود ریکارڈ کر کے بہت مفصل طریقے سے بتا رہے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں میرے جو فیڈ بیک ملتی تھی میں کافی اپنے طور پہ تو ہینڈل کرتا تھا ان لوگوں سے، مگر یہ کہ پھر بھی اچھا ہو گیا کہ حضور نے خود ایکسپلین اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اب یہ سارا جب بھیجیں گے وہ سنیں گے لوگ، مطلب ہے کہ ان کی عادتیں ظاہری چیزوں کے اوپر جاہلوں کی پڑی ہوئی ہیں، ان کو بس یہ ہے کہ خدا ہی ان کو عقل دے. یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کیا رہے ہیں حضور، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ وہ ظاہری چیزوں کے اوپر، فضولیات کے اوپر. بہرحال جو فیڈ بیک تھی میں نے تھوڑا سا حضور کو بتا دیا تھا اس کے بعد. تو عیسیٰ ابن زکریا بیٹھے ہوئے تھے، گرمی بہت زیادہ، لنگوٹیا بیٹھ مالش کرا رہے تھے. وہ جو شریعت کا دور تھا موسیٰ کی، وہاں تو عورت کو پورا نقاب چاہیے ہوتا تھا. اور اس دور میں، اب مسلمانوں کے دور میں
کہیں مسلمانوں کے ملک میں گاندھی بیٹھ جائے وہ تو مار دیں گے اسے، اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کرے۔ تو اس بات پہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہودیت جیسے ایک مردہ سڑ جاتا ہے، یہ اندر سے ان کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں حق تعالیٰ سے کہ خدا بیزار ہو گیا ہے ان کی نمازوں سے، ان کے روزوں سے، ان کی زکاتوں سے۔ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ شخص میری طرح ایک کچھا پہن کے بنیان پہ کے بیٹھا ہوا تھا، تو فرشتے مجھے لے کے آئے، اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن تھا سائنٹسٹ، لیکن پہلے نبی تھا، پہلے نبی پھر سائنٹسٹ تھا۔ حق تعالیٰ نے اس پر وہ راز کھول دیے جیسے کہ آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، کہ اس نے ایک ایسی سواری او فورس ایجاد کر دی، جیسے گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی ہیں آپ کے گھر کے پاس، بالکل ایسے ہی او فورس کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس میں اندر جا کے وہ گول سی تھی، شیشے لگے ہوئے تھے، آپ ستاروں کی دنیا میں سفر کرتے تھے۔ اب وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے، کیونکہ مجھے تو اپنے پہ یقین ہے نا کہ میں بڑی سادگی سے گیا، اور میرے بعد ایک میرے جیسا اور بیٹھا ہوا تھا، تو میں حیران رہ گیا۔ تو میں نے کہا شاید وہ کہیں محل سے نکل، انہوں نے کہا یہی بیٹھا ہوا ہے تو دیکھ۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس نے آنکھیں کھولتے ہی اس کی روحانیت اتنی تھی، فٹافٹ اس نے دیکھا تو وہ جھک گیا، بڑا رویا۔ اسے پتا ہے بھائی کون ہے، خدا کا دل آیا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں نے ایسے سائنٹسٹ دیکھے جو میڈیسن میں وہ ایجاد کر دیا کہ آپ ہر 20 سال کے بعد ایک چپس بدلتے تھے، اور وہ چپس 20 سال مستقبل کی بیماری بتا دیتا تھا کہ یہ ہوگا، تو 3 یا 4 دفعہ آپ چپس بدلتے تھے، 100 سال صحت مند ہو کے پیدا ہوئے، صحت مند ہو کے مرتے تھے آپ۔ تو وہ وعدہ پورا ہو گیا نا کہ ہر بچہ 100 سال کا ہو کر۔ تو ان میں پھر یہ تھا کہ خدا کی دنیا آ گئی تھی، کوئی 12 سال کی دنیا میں کاملیت کو پہنچ جاتا تھا، کوئی 18۔ بھائی دیکھیں نا، آپ جب ایک پرندہ جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پہ وہ بچے جب پرندوں کے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے سے بڑھ لگتے ہیں تو اپنے گھونسلوں سے اڑ جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو جو پر لگتے جاتے ہیں وہ اڑتے جاتے ہیں۔ جی تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آنے والی دنیا کے اندر جب کوئی ایک شخص اپنا، خدا اس کو کہتا تھا کہ تو اپنی محبت میرے ساتھ ایک کر لے، تو پھر وہ جسم کی زندگی چھوڑ دیتا تھا۔ کون ہے جو پنجرے میں اپنا آشیانہ بنا کے زندہ رہے؟ تو اسی بات پہ خدا نے کہا کہ وہ جو موت ہے، وہ میرے جو محبت کرنے والے ہوں گے وہ اس موت کو ہرا دیں گے۔ اور میں آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں کہ وہ زمانہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا، وہ جس طرح بنائی گئی آرکیٹیکچر، کہ محاورہ جنتوں کے جو شہزادے تھے، جو بیٹا بیٹی تھے، اور جو انگنت مخلوقات تھی، وہ ایسے آتی تھی جیسے ہم آسمان پہ جہاز دیکھتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ ایسے رہتی تھی جیسے پرندے ہی پرندے آسمان پہ چھائے ہوئے، کہ وہ کہتے تھے جس نے خدا کا دیدار کرنا ہے وہ زمین پہ آئے۔ تو یہ حال ہو گیا تھا۔ تو اب ہم نہ یہودی بنیں گے، نہ جماعت احمدیہ بنیں گے، نہ مسلمان، اور نہ یہ عیسائی، اور نہ ہی ہم یہ اپنا یہودی اور نہ ہی عیسائی بنیں گے، کیونکہ عیسائیت اس لیے نہیں بنیں گے کہ عیسیٰ خدا کے مشن کو چھوڑ کے نافرمان ہوا، یا اس سے نہیں ہوا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ہم اپنے سانسیں، اپنی وفا خدا کو یوں دے کر جائیں گے کہ اگر کچھ سانسیں اور ہوتی تو وہ بھی خدا کی محبت کو دیتے، تو ہم ایسے جائیں گے۔ اور ہماری جو خدا کی دنیا آئے گی، اس میں ظاہری پن بالکل بھی نہیں ہوگا، کوئی ظاہری پن نہیں ہوگا، لیکن اتنی جلال کی دنیا ہوگی خدا کی محبت کرنے والوں کی
کہ ایک نگاہ سے وہ پورے آسمانوں کو دیکھ لیا کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں نے کہا چلو مفصل سے بیان کر دوں تاکہ ایک فائدہ ہو جائے. وہ میں ایک دن سوٹ پہن کے بیٹھ گیا وہ سیمینار میں. وہ کیا سوٹ پہن کے بیٹھا, مجھے تو کبھی ٹائی ڈھیلی کروں کبھی وہ سوٹ ڈھیلا کروں, وہ یعنی کہ وہ دھیان ادھر بڑھ گیا میرا. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھا ہوگا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں میرا اس سے پہلے کا سیمینار وہاں پہ تھا 5 اسٹار. جی حضور. اس میں سیاسی جماعت میں وہ سارا کچھ, یعنی اس میں سارے سوٹوں والے آگے بیٹھے ہوئے تھے. 5 اسٹار ہوٹل, وہ آگے پیچھے گھوم رہے تھے. میں ہی ایک شخص تھا جو سادہ کپڑوں میں, یعنی کہ میں لیکچر دے رہا تھا, باقی وہ سارے اچھے اچھے کپڑوں میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو چلو ہم نے ان کی یہ بھی خواہش تمنا پوری کر دی ہے. اب ان سے کہو کہ لو جی یہ بھی ہو گیا ہے, اب تم تھوڑا سا دھیان تو لگاؤ کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں خدا تعالیٰ کے متعلق, ذرا خیال تو لاؤ. ہاں جی, یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ساری زندگی خدا پہ جھوٹ بولتا رہوں اور وہ بیٹھا آئس کریم کھاتا رہے اور کھلی ڈھیل مجھے چھوڑ کے دے اور پکڑے ہی نہ. یہ ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. کیونکہ جب میں نے خدا پہ جھوٹ بولا تو زمین والوں پہ تو نہیں جھوٹ بولا, تو پکڑے گا بھی وہی جس پہ جھوٹ بولا گیا. اور یہ کیا ممکن ہے کہ ہر رات کو جب میں نہیں جاتا تو خدا کی ذات میرے کمرے میں خود آ جاتی ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دور آیا جو بدلی بہار ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں, کچے سے ہی میں لیٹتا ہوں, بلکہ میں بستر پہ بھی نہیں لیٹتا. تو جب میں جاتا ہوں اپنے کمرے میں, میرا وقت ہو جاتا ہے کوئی 12-1 بجے کا, میں جاتا ہوں تو خدا کی ذات نور کے گولے میں میرے بستر پہ بیٹھی ہوتی ہے. واہ. اور مجھے لوریاں دے کر, کہ کچھ دیر لوریاں دے کر میں اس نور کو, اس کی باتیں سن کر, مجھ پہ نیند کا جب غلبہ آتا ہے تب خدا جاتا ہے وہاں سے. اور ابھی پچھلی دفعہ دیکھا, یہ اس نے کہیں 2 بجے کا کوئی سوال کرنا چاہتا تھا. انہیں کہا ابا جی تو ویسے بھی 2 بجے اٹھ جاتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اس میرے کمرے میں سے 1 یا 1.5 منٹ نور نکل کے جا رہا تھا, اور یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آسمانی نور ستاروں کی دنیا میں پہنچ چکا تھا, تب بھی وہ کمرے سے نکل کے جا رہا تھا. واہ. پوچھ لیں بلا کے سائمن کو, کبھی قسم کھا کے بتایا کہ یہ سچ ہے. اور وہ کہتا ہے میری جان نکل گئی, میں پیچھے کو گرا اور میرے پاؤں ہاتھ ایسے ہو گئے کہ اب یہ ہل نہیں سکیں گے, جیسے کوئی فالج ہو جاتا ہے. پھر جب وہ سارا نور نکل گیا تو میں دیکھا وہ بڑا شیشہ تھا کہ وہ نور تاروں کی دنیا سے نکل کے کہیں اور جا رہا تھا, اتنی سپیڈ تھی. واہ. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, تم اگر آپ کو ریپرزینٹ کرنا پڑے تو وہ تو ٹھیک ہے. میں بھی پچھلی دفعہ جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو میں نے اچھے کپڑے پہن لیے, کیونکہ وہ ضد کر رہے تھے کہ نہیں ابا جی یہ کچھا آپ اپنا گھر میں پہنے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے وہ اچھے سادے سے کپڑے پہ ٹائی شائی پھر بھی نہیں لگائی میں نے. تو اب وہ بلا رہی تھی, اچھا دعا کرنا ذرا. میں تو دعا کرتا ہی ہوں, مجھے دکھا رہے ہیں اس جولائی کے اینڈ کے اوپر اس کو چنا جائے گا الیکشن. تو آپ بھی دعا کریں, ہمارے نبی بھی ہیں کافی, کہ وہ ممبر پارلیمنٹ بن کے چلی جائے یورپین پارلیمنٹ میں, تاکہ اس کا پہلا ٹرپ ہی جو ہے وہ چائنا میں ہوگا, کیونکہ اس نے ایشیا کا علاقہ لیا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ہمیں بھی موقع مل جائے گا انڈیا, پاکستان, جاپان, کوریا وغیرہ, ایران وغیرہ جانے کا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مشن وہاں پہ کون سی صورت میں چلانا ہے. تو یہ بات چلو سید صاحب کے توفیل
یہ مضمون بھی نکل گیا. اور میں تو آپ کو اتنا بتا دوں، اے کاش کبھی آپ خدا کی سادگی دیکھیں جب وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا. یہ آدمیت خود ہے، انسان بھی نہیں ہے. انہیں کوئی اتنا بتا دے مقام اونچا ہے سادگی کا. تو خدا نے ایک بات کہہ کے ختم کر دی کہ تیری سادگی پہ یہ میری دنیا ہوگی. تو چلو اس مضمون کو یہ اچھا کھل گیا. تو میں نے کہا کہ سید صاحب کا وہ جو کیا کہتے ہیں ادھر بھی نہ رہے اور اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں تاکہ پھر یہ نہ کہہ سکے تو کہ جی وہ تو دیکھو یہ کر. اب یہ ان کا ادھر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کوئی اور سوال کر لیں، بے شک. کوئی سید صاحب کر لیں تاکہ پھر شروع ہو جائے. جی سعید صاحب، آپ کوئی اور مزید بات کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں پلیز. جی سعید صاحب آپ جی بات. جی اطہر بھائی، وہ اصل میں کام پہ بھی تھا تو وہ اچھا آ گیا تھا ادھر. چلو کوئی نہیں. جی نہیں حضور، میں سن رہا ہوں اور بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. تو اور آج کے بعد شکایت نہیں ہوگی. آپ جہاں جہاں پہ تبلیغ بھیجیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ جو وہ تو کچھا پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے کپڑے پہن کے. یہ شکایت اب آج کے بعد دور ہو گئی. ہاں یورپین کی میں کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا کیونکہ وہ سارے کھلے ڈلے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں میرے پاس. جی باقی حضور بس یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ، اور پھر ہماری کوشش تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے بات کو سنیں اور سن کے کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کل کو جو ان کو تکلیفیں ہونی ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ابھی. نہیں آ رہی. ان کو تکلیفیں، ان کو یہاں سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے دن نہیں آئیں گے، لیکن یہ دنیا کی جو دوڑ ہے ان کو یقین نہیں کراتی، یقین محکم نہیں مل رہا ان کو. جی جی بس بالکل. وہ سوچو بچار میں امید و باہم میں یہ غرق ہے. تو بالکل بالکل. بلکہ میں نے سوچا ہے کہ وہ بیٹی آئی ہوئی تھی کہ ابا جی اگر پارلیمنٹ میں بولنا آپ نے 10-15 منٹ یورپین پارلیمنٹ میں تو مہربانی کرے اب میری خاطر یہ عذاب لے لیں کہ 10 منٹ کے لیے سوٹ پہن لیں. میں نے کہا اچھا بھائی تو ہی پہنا لیے پھر، کیونکہ پہنائی ہو جب میں نکلوں تیرے اس سے، کیونکہ ان پارلیمنٹ کو وہ ملے گا نا خاص VIP ٹریٹمنٹ. تو میں نے کہا اس وقت پہن، کیونکہ میں نے بھی دیکھی کہ اگر یہ بن گئی یا کچھ ایک دور دیکھا میں نے کہ یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہی تھی ایشیا کے اندر. تو پھر کام تو میں نے کافی کیا، چائنا میں بھی میں نے پھر چائنیز، اور یہ میں اس کے ساتھ ہی تھا. تو اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ، لیکن امید یہ ہے کہ اس دفعہ خدا نے اس کو وہاں پہ پہنچا دے گا اور یہ ینگسٹ قسم کی پہلی یورپین پارلیمنٹ ہوگی میں جائے گی یہ بچی. تو خدا کی جب یہ رت چلتی ہے نا جی ہوا، تو پتہ نہیں کہاں سے کل تک کوئی نامعلوم ہوتا ہے پھر اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے. تو بے شک بے شک. کوئی اور سوال کر لیں جی. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اوان صاحب موجود ہیں. اوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی خدا کا سلام. جی میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے. خدا کے ساتھ آپ کو جی اپنی سامان میں رکھیں جی. ہمارے ساتھ یہاں پر اسد صاحب موجود ہیں. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، حضور سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی اطہر صاحب، اور حضور کی خدمت میں بھی خدا کی سلامتی. آپ پر بھی سلامتی. جی خدا کی سلامتی. جی جی میں حضور کی نظر ایک دو سوال کرنا چاہوں گا. کافی عرصے سے میرے
ذہن میں تھے، اور چونکہ اب بھی یہ سید صاحب سے ریلیٹڈ ایک یہ ٹاپک چل رہا تھا، سید صاحب کے کہنے پر بڑی اچھی باتیں حضور نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ سیر حاصل گفتگو کی. میں حضور سے اس بارے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ ان کا جو جنتوں میں ایک سٹیٹس چل رہا ہے کہ وہ سفید نوروں میں ہیں، اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ایک مقام ہے وہاں پر حاصل ہے، جبکہ ان مذاہب کے چہرے بالکل داغدار ہیں. چونکہ خود ہم اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ رہ چکے ہیں، تو ہمارا تو واقعی میں تجسس جو ہوتا ہے وہ اسلام اور اس سے متعلق ہی ہوتا ہے. جی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ کہ ان انبیاء کو یا پیغمبروں کو جو سٹیٹس حاصل ہوا ہے، اور اب جو ان کی قوموں کا جو ہے زوال کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور خود ان کی ذاتوں کو اتنا وہ ملا ہے کہ ان کو ہائی رینک مل چکے ہیں، ہائی رینک نہ صحیح لیکن بہتر رینک مل چکے ہیں، وہ بھی آپ کے وساطت سے ہمیں معلوم ہوا ہے، ورنہ ہم تو کچھ نہ جانتے تھے. تو دوسرا ان کی قوموں میں جو ہے، اب جیسے کہ ہم نے ابھی ان کی زبوں حالی کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک تو اس چیز کو، دوسرا یہ کہ محمد عربی جہاں پر رحمت للعالمین کہلاتے تھے، وہاں پر بنو قریظہ کا ایک بڑا دل خراش قسم کا واقعہ بھی پیش آیا، جہاں پر یہود کو بری طرح سے تحقیق کیا گیا اور بے گناہوں کی جو ہے وہ گردنیں لی گئیں. اور حضور اپنے متعلق ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، 3 سوال ہیں لیکن دل تو نہیں بھرتا کہ سوال ہی کیا جاؤں. بس ایک سوال یہ بھی تھا حضور کہ ہمیں تو اسلام میں مولوی جو ہے بڑی چیزوں سے ڈرا کے رکھتے ہیں، تو میں نے ایک اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے سیونگ، تو میں اس کے متعلق پوچھوں گا کہ یہاں پر تو یہ لوگ پروفٹ اور ان چیزوں کو جو ہے پروفٹ لاس ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے پیروکاروں میں سے ہیں ہم، تو آپ اس کے حوالے سے ذرا تھوڑی رہنمائی کیجئے گا کہ اسلام نے تو پتہ نہیں سود کو کیا رنگ دے دیا کیا دے دیا، لیکن ہم تو ایک سیونگ اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو حضور آپ کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے کہ پھر اس کو مد نظر رکھ کر پھر ہم اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کریں. جی بہت شکریہ، اور میرے یہی سوالات تھے. چلو ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہ وہ قادیانی نہیں ہے، قادیان کہا کریں، حضرت غلام احمد قادیان. جیسے میں لاہور سے ہوں تو مجھے بعد میں لاہوری کہنا شروع کر دیا، تو وہ قادیان ان سے منسوب ہو گیا کیونکہ وہ بستی تھی جہاں سے وہ شروع ہوا سارا معاملہ. تو اب جو پہلے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ فردوس جو جنتیں ہیں ان کے 3 مقامات ہیں. پھر سن لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ جنتیں نہیں ہیں، 3. کیا کہا یہ 7؟ جی میں معذرت چاہتا ہوں 7 منٹ ہیں اس سیشن میں، اگر آپ چاہیں تو ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. ہاں دوبارہ ایک اور کر لیں جی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جی بہت شکریہ. اس کے بعد ایک اور ہوگا. اچھا، ابھی تک فردوس کو جنتیں کہا گیا ہے، یہ جنتیں نہیں ہیں، یہ گروئنگ اسپرٹ کے جہان ہیں. گروئنگ اسپرٹ کے جہاں روحانیت ترقی کرتی ہے. تو یہ 3 مقامات آتے ہیں ان کے. ایک آ جاتی ہے فارمیشن، ابتدائی، پھر آ جاتی ہے گروتھ سٹیجز، پھر آ جاتی ہے کمپلیٹ سٹیجز. یہ تینوں جو جہانوں میں کافی جہان ہیں یہ سب فرشتوں کے. اس کو یوں سمجھ لیں آپ. اب ان 3 جہانوں میں کبھی نبی پہلے مقام پہ ہے، کبھی وہ دوسرے مقامات پہ گرو، لیکن ان گنت یہ خوبصورت جہان ہے. اور کبھی وہ تیسرے جو کمپلیٹ جہان ہے وہاں پہ 12 کروڑ یہ جبرائیل، میکائیل، رافائیل جیسے فرشتے رہتے ہیں. آپ ان کو یوں سمجھ لیں. ان کے نیچے آ جاتے ہیں نیوٹرل جہان، وہ بھی خوبصورت ہیں. اس سے نیچے آ جاتی ہے پھر عالم برزخ. عالم برزخ کے بھی بڑے جہان ہیں. تو یہ سارے سفید نور، یہ جو 3 جہان ہیں جن میں کئی جہان ہیں، یہ فرشتوں کے جہان ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے سچائی کے جہان. تو انہیں
وہ ہنسی اتنے ہیں کہ آپ انہیں جنت کہہ بیٹھیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتوں جیسے ہیں. لیکن جو جنتیں ہیں محاورہ وہ بہت آگے جا کے شروع ہوتی ہیں. اب ان 3 جہانوں میں کہیں نیوٹرل جہانوں میں نبی ہیں، کہیں پہلے مقامات پہ ہیں، کہیں گروتھ سٹیجز پہ ترقی کر رہے ہیں. اب ان کے جو سفید نور ہیں وہ مختلف ہے، ان میں اندھیرے بھی ہیں. جب اندھیرے نور میں مل جائے تو ان کے مقامات بدلتے رہتے ہیں. یہ بات سمجھ لگ گئی آپ کے. تو بلکہ یوں شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے اندھیروں کی دنیا ہے دوست کے، پھر وہ لائٹ دوست آ جاتی ہیں، وہ بھی دوست کے ہیں. اس کے بعد پھر عالم برزخ آ جاتا ہے جو درمیان کا حصہ کہلائے گا. تو اس کے بعد پھر نیوٹرل جہان آ جاتے ہیں. اس کے بعد جسے آپ فردوس کہتے ہیں. ان کے 3 جہانوں میں انگنت جہان ہیں. اب جب ان کی روح میں جو نور ہے ان میں اندھیرے بھی آئے ہوئے ہیں، تو یوں سمجھ لیں آپ جو انہوں نے نہیں بتایا، چاہے محمد عربی ہوں یا عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، کوئی بھی ہو، لین لگا لیں آپ بنی اسرائیل کے نبیوں کی، جو پیغامات جو اصل تھے خدا کی، جو روح تھی جس سے انسانیت بدلتی تھی، وہ نہیں بتائے. تو اب یوں سمجھ لیں جیسے آپ نبی ہیں، آپ کو 1 مہینہ رکھا جائے سوئٹزرلینڈ پہ اور 11 مہینے آپ کو افریقہ بھیج دیا جائے، گانا یا کہیں اور، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ تصور کریں. آپ کو گانا بھیج دیا جائے، کانگو بھیج دیا جائے، سوڈان جہاں پہ لڑائیاں ہی لڑائیاں. تو یہ 2 یا 3 میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. تھوڑا سا عرصہ اوپر، پھر کہا جاتا ہے نیچے جاؤ اور وہ جو تعلیمات نہیں بتائی وہ ٹھیک کرو. اب جب نیچے آتے ہیں تو ان کا دم نکل جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ جیسے ہی منہ کھولتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے جو بتائی نہیں تھی، تو عیسائیت ان کے آگے وہ بائبل پیش کرتی، کہتی یہ دیکھ ہمارا عیسیٰ تو یہ ہے، تو شیطان ہے، تو کہاں سے عیسیٰ آ گیا. یہ حال محمد عربی کا بھی ہے، یہی موسیٰ کا، عیسیٰ کا، جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ بدھ ہو، کرشن ہو، کوئی بھی ہو، جس نے بھی راز الہی چھپائے ہیں ان کا یہ انجام ہے. تو اگر آپ کا کوئی محل جرمنی میں ہو پہاڑوں پر یا سوئٹزرلینڈ، 1 ماہ یا 2 ماہ وہاں رہیں، باقی 10 مہینے آپ کو میں بھیج دوں جہاں پہ آپ بھوکے ننگے رہیں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں نے یہاں تک دیکھا ہے. میں ایک محمد عربی کی مثال دیتا ہوں. میں نے محمد عربی کے اصحاب کو دوزخ میں دیکھا. اب دیکھیں میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. اور محمد صاحب کے ساتھ حفصہ بھی تھی، یہ عمر کی بیٹی ہیں، جو دوستوں میں گئے ان سے ملنے کے لیے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ بلڈنگیں ٹوٹی پھوٹی تھی، جیسے یہ جب لڑائیاں ہوتی طالبان کی تو ہر بلڈنگوں کو، یا افغانستان کی جو بلڈنگیں ٹوٹ پھوٹ گئی. تو میں نے دیکھا محمد صاحب پانی پینے لگے، تو وہ جو آپ نے دیکھا ہو پاکستان میں آپ وہ ٹوٹی چلائیں تو اس میں سے ہوا آتی ہے، آپ پہ ہوا یہ تجربہ؟ ہاں جی. پھر وہ آواز ہی آتی ہے، پانی نہیں آتا، پھر وہ وہاں سے وہ نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں، گلپ، کیا کہتے ہیں، یلو قسم کی، پانی نہیں آتا. پھر پانی آئے تو وہ اتنا گندا ہے. جی کائی وغیرہ جو آنا شروع ہو جاتا ہے. جی. تو میں نے یہ حال دیکھا. میں وہاں پہ تھا تو میں اسی بلڈنگ میں گیا، وہ ٹوٹی پھوٹی تھی بلڈنگ. تو میں نے دیکھا محمد صاحب نے دیکھا وہ پانی سے یا آنکھیں اپنا پانی سے، تو وہ بھی میسر نہیں تھا وہاں پہ. تو پھر یہ وہاں پہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی جو زیادہ امتیں ہیں وہ تو دوزخ میں پھنس گئی ہیں. پھر وہ عالم برزخ میں وہاں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، وہ بھی قرآن کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو مانتا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے تو جہنم بن چکی ہے. وہ جو ان کو وقت ملتا ہے اوپر آنے کا، یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ان کو سکون ملتا ہے اور دعا کرتے ہیں
Ja, komm, unterlass dir mal. Ja, ich komme. Ja. Okay. Oh. Okay. Should I give you his? Nee, jetzt weiß ich's. That's it. I don't need you anymore Nee. after this. Okay. Also, I need you. You have to say. Ja, du kannst mich ja nochmal anrufen und dann speichere ich das alles. दिला दूंगा। Alles अगर ये सेशन खत्म हो गया और सवालात मुकम्मल ना हुए तो ये सवाल हम एतवार के प्रोग्राम में जरूर गोशगुजार Yeah, करें। okay. जी हजूर, खुदा की सलामती। बस ये है कि याद रहे ताकि हम भूल ना जाएं। मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका एक मुफस्सल सा जवाब मिल जाए तो ज़रा थोड़ी आसानी हो जाए और दूसरे दोस्तों तक भी ज़रा थोड़ी जी। मालूमात का तो जो है मैं वो आ गया तबादला हो सके। हूँ, वो इंतज़ार कर लें या शुरू करें? हेलो? जी हजूर, हम देख लेते हैं जी, एक आध मिनट देख लेते हैं। चलो ठीक है। मैं तो मुफ- जी हजूर। मैं इसको मुफस्सल जवाब दे के जाऊँगा। घबराए जी। ना, मैं यहीं पे हूँ। तो जी हजूर, शुक्रिया। कितने लोगों ने आना भी है देख लें, वरना या जी हजूर, या हम शुरू कर देते हैं जी, चलो ठीक क्योंकि है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो रिकॉर्डिंग जो मेंबर को सुन लेंगे। तो ये जो इनकी हालत है नबियों की, वो अच्छी नहीं है, बल्कि इब्तदाई मुकामात में ये फिरदौस में फंस गए हैं। फिर इन्हें नीचे जाना पड़ता है, फिर इनके नूरों में धुएं भी हैं। अब आपकी एक मिसाल देके ताकि मैं बता दूं, ताकि आने वाली नस्लें ठोकर ना खाएं। ये सिर्फ एक मौका नहीं था जहां यहूदियों को ज़मीन में गाड़ के ऊपर से घोड़े चढ़ाए गए और इन्हें कत्ल किया गया। ग़ालिबन कोई कहते हैं 900 थे, कोई कहते हैं कि कम थे। बहरहाल एक बंदा भी मारना इस तरह से जुल्म है। तो ये एक दफ़ा का जुल्म नहीं है। ये आपने क्या नाम था इनका, मुझे नाम अभी ज़हन में है, जिन्होंने सवाल किया था, जी असद साहब। असद साहब ने। तो और बहुत से वाक़यात मिलते हैं जहाँ पे इन्होंने यहाँ नबियों से जुल्म हुए। और फिर सबसे बड़ा जुल्म जो है वो ये हुआ कि 12,000 अंबिया इस्लाम में कत्ल कर दिए गए। तो जो जो ये होता जा रहा है, जो नबी हैं ऊपर भी नहीं जा सकते, बल्कि नीचे आ गए हैं और तंग हो रहे हैं सख्त अपनी उम्मतों से कि ये हमें ले डूबे। अब ये हाल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले पता ही नहीं था किसी को। तो इनकी हालतें ठीक नहीं है। अब आप जब रूह की दुनिया में जाएंगे तो वो क्या कहते हैं, फिर क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गई फेत। फिर तो आप गए, फिर पता राज खुलेंगे आप पर, लेकिन देर हो गई। तो ये इनका हाल है तमाम अंबिया का, चाहे किसी मज़हब से हों। तो ये इन पे बहुत बुरी गुजर रही है। और बल्कि जो जो इनकी उम्मतें क्या कहते हैं ज़मीन पे मुसीबत डाले हुए, जो जो जुल्म हो रहे हैं, जो जो खुदा इनसे दूर हो रहा है, इनके नबियों को और नीचे आना पड़ रहा है। तो बड़ी मुसीबत है इन पे। अब आते हैं वो सेविंग के ऊपर। तो अच्छा, ये जो कत्ल वगैरह है ये तो मैंने बता दिया आपको।
وہ تو ایک واقعہ جو مشہور ہے، باقی بھی بڑے قتل کیے ہیں، تو وہ سب ان کے ہی کھاتے میں ہے. چہرے پہ وہ نہ نور رہتا ہے، نہ لباس میں نور رہتا ہے. اب آپ نے بات کی ہے سیونگ کی، یہی تھا نا سیونگ کا سوال؟ جی حضور. یہی تھا نا سیونگ یا سود کے متعلق؟ سود کے متعلق بھی سوال تھا یا کہ صرف یہ سیونگ پروگرام تھا؟ جی، سود اور سیونگ کے حوالے سے جو بینک میں لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، جی ہمارے اس آپ کی تعلیمات کے مطابق کیا اس کیا کی ہے؟ ہدایت میں، کیا بالکل. وہ جائز ہے؟ اس وقت عرب کا جو ظلم تھا وہ بہت مشہور تھا. غریب کو ادھار دے کے اس پہ سود اتنا لیتے کہ وہ ادھار تو کیا عطا کرے گا، وہ سود ہی نہیں عطا کر سکتا تھا، واپس کر سکتا تھا. تو یہ ظلم تھا. اور اس طریقے سے یہ مکہ کے سردار اور قریش جو ہے غریبوں کو پھنسا کے، غریبوں کو انہوں نے رگڑے دیے ہوئے تھے. تو یہ اس دور میں یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ ظالم طبقہ تھا، منورٹی قریش کی تھی، جنہوں نے غریبوں کو بھی اتنا تسلط ظلم تھا کہ اگر کسی نے 2000 مانگ لیے اس پہ اتنا سود چڑھ جاتا تھا لاکھوں کا کہ وہ سود ہی نہیں اتار سکتا تھا. یہ بڑی لعنت تھی. تو اس لیے وقت کی حکمت کے مطابق سود کو حرام کیا گیا. یہ جو ماڈرن دور ہے، یہاں تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یوں کہہ لیں انویسٹمنٹ مختلف پروجیکٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں، یا کہیں بھی برسے میں، یا کسی اور کمپنیوں میں. تو یہ سود کا چکر وغیرہ ہے ہی نہیں. آپ نے انویسٹمنٹ کی، اس سے جو فائدہ ہوگا آپ کو، وہ سود کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالات بدل گئے ہیں. تو اب جو ماڈرن قسم کی سوسائٹیز ہے اس میں وہ خود ہی کہتی ہیں آپ انویسٹمنٹ کریں ہماری کمپنیوں میں، ہماری فرم میں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو. تو یہاں تو سود کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ہاں اب بھی پاکستان میں یہ لعنت ہے کہ وہ کوئی قرضہ مانگ لے، آئے دن وہ اپنے آپ کو بیچارے ماں باپ اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں. تو کوئی اس پہ اتنا چلا دیتے ہیں کہ اسے اصل رقم ہی نہیں ادا ہوتی. یہ ظلم ہے. لیکن انویسٹمنٹ کرنا فرموں میں، کمپنیوں میں، بینکوں میں، اسٹاک ایکسچینج کے مختلف جو پروگرام ہیں، اس میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نفع سے کام لیں. ٹھیک ہے؟ یا یہ جو سسٹم آیا ہے بھی، اس میں آپ جو چیزیں بیچتے ہیں یا لیتے ہیں، جو کہ کوئی سود کا چکر یہاں ختم ہی ہو گیا. یورپین کا جو سسٹم ہے اس معاملے میں بہترین سسٹم ہے، تاکہ آپ اپنی رقم کو انویسٹ کر کے فائدہ اٹھا سکیں. یہ تو سود کا ہو گیا. تو یہاں تو جائزانہ. ہاں پاکستان میں ابھی یہی نظام باقی ہے جہاں پہ بہت گند مچا ہے اور لوگوں پہ بہت ظلم ہے. اچھا اب رہ گیا سیونگ کا. یہ ذرا ایک دفعہ پھر دوہرا دیں، یہ سیونگ یا پروگرام یا کیا کہنا چاہتے تھے؟ جی حضور. اسد بھائی جی دوہرا دیں پلیز. اچھا میں بتا دوں. جی حضور اصل میں سیونگ اکاؤنٹ یہی ہے نا کہ اس میں ہم ایک اسپیسیفک اماؤنٹ رکھوا دیتے ہیں اور پھر اس پر ہر مہینے جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج کے مطابق اس میں پروفٹ ملتا رہتا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کل میں ایک خبر سن رہا تھا، اس میں یہ پاکستان میں بھی کوئی ایپس آئی ہیں، یہ ہمارے پاکستانی دوست اس سے وہ کریں گے اتفاق، کہ وہ لوگوں کو لون وغیرہ دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اتنا زیادہ لوگوں پر سود چڑھ جاتا ہے کہ کل بھی ایک کیس آیا ہے میرے خیال میں غالباً لاہور کا یا کہیں کا، تو اس بندے نے خودکشی کر لی. یعنی تو بس وہ اس وجہ سے دل اتنا ڈر گیا کہ آیا ہم جو بینک میں رکھوا رہے ہیں کیا ان انٹینشنلی طور پر کوئی ہماری انٹینشن اس میں شامل نہ ہو، کیا واقعی میں ہم لوگ بھی اس چیز کے جرم میں شامل تو نہیں ہو رہے. اس وجہ سے میں ذرا آپ سے رائے لینا چاہ رہا تھا کہ اگر ہو تو میں سائٹ پر کر دوں، ادروائز اگر ہم اس میں جرم میں کوئی شریک نہیں ہے. اور آپ والی بات کی، یہ پھر کمپنیز بار میں بینکس وغیرہ خود انویسٹمنٹ کر کے آج کل اس کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے. تو حضور اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا اطمینان کا اظہار ہو جائے تو پھر میں اس کام کو پھر جاری رکھوں، سیو ہی رہیں. تو میں اس وجہ سے حضور پوچھ رہا تھا کہ میں سمجھ گیا آپ کا سوال.
یہ پاکستانی نظام جو ہے یہ بڑا کرپٹ نظام ہے. یہ بینکنگ کا بھی کرپٹ نظام ہے. یہ سارا نظام جو ہے یہ اشراقیہ جو کیپٹل سوسائٹی ہے پاکستان کی ان کے ہاتھ میں ہے یہ. اس لیے یہاں پہ اتنے جیسے آپ نے ابھی مثال دی ہے اس انسان نے خودکشی کر لی اس پہ, تو یہ نظام غلط ہے. یہ ایسا نظام ہے جو بھی آتا ہے حکومت میں وہ اس کا غلط استعمال کر جاتا ہے. پھر وہ یہ جو امیر لوگ ہیں اشراقیہ ان پہ ظلم کرتا ہے. پھر وہ یہ ظلم پہ ظلم ہوتے جا رہے ہیں. اس نظام یہ تو بڑا گندا نظام ہے, لیکن جتنا بھی یورپ کا نظام ہے یا آگے پیچھے وہ بالکل صحیح نظام ہے. آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ میں آپ کو جو ملتا ہے بالکل آپ کے پیسے ہیں, آپ کی کمائی ہے. اب یہ دیکھیں یہ سیونگ جو جس کا ذکر ابھی آپ نے کی ہے, یہ لوگ جو ہیں وہ آگے سے کھال کیسے ادھارتے ہیں غریب آدمی کہ آپ نے تو انویسٹ کیا نا کہ آپ کو آپ کے منافع ملے گا. لیکن یہاں جو یہ جو نظام جو ہے پورا بینک سسٹم جو ہے یہی پہلے جب پی ٹی آئی آئی تھی تو ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا, پھر یہ آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں آ گیا. یعنی کہ پاکستان اگر بینک کرپسی سے بدل جائے, اگر بینک جو یہ بینک کرپٹ سے اگر بچ جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو یہ ابھی بڑی گڑبڑ ہے اس سیونگ کے اندر. لیکن یہاں تو آپ کو اپنے پیسوں کی بھی پڑ جائے گی, یعنی کہ آپ کو اپنے پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں جو آپ نے سیونگ کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ. یہاں تو پاکستان میں تو یہاں تک ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ کہیں جی آپ نکال نہیں سکتے, آپ تھوڑے تھوڑے کر کے نکالیں گے. تو آپ کو اپنے پیسوں کی مصیبت پڑ گئی اور آگے سے جو انہوں نے غریبوں کی کھال ادھیڑی وہ اس سے بھی زیادہ. تو آپ ذرا دیکھ داکھ کے پیسے انویسٹ کریں, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ لے لیتے ہیں جیسے افریقہ میں سسٹم ہے کہ آپ 16% آپ کو بینیفٹ سود ملے گا یا سود ہی کہہ دیں, لیکن وہ لے کے آپ اپنے پیسے بھی نہیں نکال سکتے سیونگ سے. تو آپ ذرا یہ دھیان دیں کہ جو آپ نے سیونگ کی ہے وہ آپ کے پیسے بھی مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے. آگے تو وہ جو ظلم کریں گے وہ کریں گے. اگر یہ نظام ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے یورپ جیسا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ بالکل کریں. اور کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں آج رہتے ہیں آپ, تو آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یورپ میں. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ پاکستان کی سیونگ میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے, کیونکہ یہاں تو کبھی ڈالر آسمان پہ پہنچ جاتا ہے, کبھی زمین پہ آ جاتا ہے. تو آپ کو اپنی سیونگ کے لیے لالے پڑ جائیں گے کہ وہ میرے اپنے پیسے بھی نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. اس کے لیے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. باقی یہ نظام جو ہے اگر یہ صحیح اصولوں پہ قائم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, غریبوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو کوئی آپ غلط کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. بس آپ نے دیکھنا کہ انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اچھا صحیح ہے سر. اچھا جی, تو پھر اور کوئی سوال کر دیں. جی سر بہت شکریہ جی. ہمارے یہاں پر این خان صاحب تشریف ہے. میں خان صاحب اگر آپ کوئی حضور سے سوال پوچھنا چاہیں تو بات کرنا چاہیں مائک اپنا آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی ہو حضور. آپ پر بھی سلام دیجیے. اچھا حضور, بعض دفعہ آپ زوم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے سامنے سے کوئی نظارہ ہوتا ہے جی تو جنت یا آپ کے سامنے جو بھی ہوتا ہے, تو اس میں جسمانی طور پہ آپ جو دیکھتے ہیں یا روحانی طور پہ جو روزانہ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں, اس میں کیا فرق ہے حضور؟ فرق یہ ہے کہ میں اب بیٹھا ہوا ہوں اور ایک دم جنت سامنے سے گزر گئی, تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اینٹ پتھر کی جو دنیا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ جو ظاہری کائنات اس کا پردہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور یہی آنکھیں جو ظاہرتاً ہیں انہی آنکھوں میں روحانی آنکھیں بھی ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی پلائی سسٹم ہوتا ہے نا آج کا, ملٹی سسٹم. جی تو ہندو تو کہتے ہیں چھٹی آنکھ کوئی نہیں ہے. یہی آنکھیں
یہ اس وقت ایک تو پردہ ہٹ جاتا ہے یہ اینٹ روڑے مادے کائنات کا، اور دوسری یہی آنکھیں جو ہے یہ ظاہراً پیچھے ہو جاتی ہیں اور روحانی آنکھیں روح کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر یہ نظارہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں گاڑی چلا رہا تھا، تو میں نے جو ساتھ میرے بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑی گاڑی تھی، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری دائیں آنکھ جو ہے وہ آسمانوں پہ نظارے کر رہی ہے خدا کی بادشاہت کے، اور میری بائیں آنکھ جو ہے وہ گاڑی چلا رہی ہے۔ تو جو بائیں آنکھ تھی وہ روحانیت میں نہیں بدلی، وہ کیونکہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو وہ یہاں پہ وہ چلا رہی تھی، اور دائیں آنکھ تھی جو تھی وہ خدا کی جنتوں میں سیل کر رہی تھی۔ تو ہر چیز جو بھی آپ کو روپ دکھائی دے گا، یہی آنکھیں روحانیت میں بدل جاتی ہیں، یہی آنکھیں ذہن میں بدل جاتی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو پھر یہ ظاہری آنکھیں تو مر جاتی ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نگاہیں خدا کو دیکھ سکتی ہیں، خدا نگاہوں تک آئے تو پھر دکھتی ہے، پھر خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کو یہ یوں ہوتا ہے، ہر نظارہ روحانی ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ موت کے وقت یہ ظاہری آنکھیں تو مر گئیں۔ تو جیسے بچہ پیدا ہوا تو وہ کاٹنی پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں جی وہ اپنا عطر، ہم کہتے ہیں وہ ٹیوب کاٹنی پڑتی ہے، ناف حضور، ہاں ناف جی، ناف، جو جی ناول 9 مہینے آپ کو غذا ملتی ہے ماں کے ذریعے، وہ کاٹ کے تو وہ جو پیٹ کا نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بچے کا، تو کوئی اور دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب موت آتی ہے تو ظاہری آنکھیں، ظاہری کان، ظاہری یہ چیزیں مر جاتی ہیں، لیکن روح کی کیونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو روح کے جو نظارے ہیں پھر وہ روحانی آنکھیں رہ جاتی ہیں۔ تو جتنے میں نظارے کرتا ہوں یہ بھی پردے اٹھ جاتے ہیں، یہ ظاہری کائنات مادے کی ہٹتی ہے ایک دم پیچھے، اور ان ظاہری آنکھوں میں پھر روحانی نور جو ہے وہ آنکھیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، وہ نظارہ دیکھ کے پھر یہ مادی دنیا کا پردہ آ جاتا ہے، اور پھر یہی روحانی آنکھیں ایک دم نور پیچھے ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضور سمجھ گئے یا یہ حضور جی سمجھ آ گئی حضور۔ جی جی، جیسے وہ شہزاد صاحب، وہ کیا کہتے ہیں سورج صاحب، انہوں نے دیکھا کہ میرے پیچھے نور بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً وہ تصویر کھینچی، تو وہ نور جو سر پہ تھا وہ آسمانی نور، اس کی فوٹو آ گئی۔ لیکن یہ بعض اوقات کیمرے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ اکا دکا کیچ کر لیتے ہیں، تو وہ فوٹو آپ کے پاس بھی ہوگی، وہ جو نور سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی حضور، ہاں جی، جیسے اب یہ عطا صاحب نے بیٹھے ہوئے میرے پیچھے پہ جنت کا نظارہ کیا، تو یہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، یہ پردے ہٹے مادی دنیا کے، اور موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے، وہ پردے ہٹتے ہیں، مادی دنیا پھٹتی ہے اور پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ تو جس نے دنیا میں دھیان لگایا ہوا تھا وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس نے سارا کچھ جمع تو یہاں کیا ہوا ہے، تو وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، لیکن جس نے یہاں جمع ہی نہیں کیا وہ پیچھے مڑ کے کیا دیکھے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو اطہر صاحب بھی دیکھتے ہیں وہ کچھ لمحوں کے لیے، گھڑیوں کے لیے وہ پردے اٹھتے ہیں مادی دنیا کے، پھٹتی ہے، اور یہی جو آنکھیں ہیں انہی میں روحانی آنکھیں ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ روحانی آنکھیں روح کی ہمیشہ رہیں گی، اور یہ جو جسمانی آنکھیں ہیں یہ وقت آنے کے اوپر جب مریں گی یہ پھر یہیں پہ رہ جائیں گی ظاہراً، تو روح کا ہے وہ چلا جائے گا ساتھ۔ تو جب موت آتی ہے تو روح اپنا سب کچھ ساتھ لے کے چلتی ہے، آپ کا علم، آپ کی زندگی، آپ نے جو کچھ کیا تھا، تو پھر وہ نور اپنا کھلا کھلا رنگ دکھاتی ہے روح کی دنیا میں۔ آپ کا عقیدہ کیا تھا،
تنگ نظر تھے یا آپ نیک تھے یا آپ کے اندھیرے دکھاتی ہے روح میں، تو روح ننگی ہو جاتی ہے. تو روح کی دنیا میں آپ سب دیکھ لیتے ہیں، یہ جس کے پاس نور ہی نور ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو روح کی دنیا جو ہے اس کو ننگا کہہ لیں کہ یہاں کچھ چھپایا نہیں جا سکتا. اس دنیا میں جیسے ہم انشورنس کرتے ہیں تو ہم اپنے چہرے بدل بدل کے باتیں کرتے ہیں، لیکن روح کی دنیا میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سب چہرے گر جاتے ہیں. وہاں پہ جو جسم سے ہم چھپا سکتے ہیں، روح سے نہیں چھپا سکتے. تو آپ کے عقائد، اعمال، جو کچھ بھی ہے وہ روح پہ ٹھاپ ہوتی ہے کہ آنے والا دیکھ لے. پھر اس کے مطابق روح یا تو دوزخ میں جاتی ہے یا اندھیروں میں جاتی ہے یا عالم برزخ میں جاتی ہے یا پھر نوٹل جہانوں میں جاتی ہے یا پھر جسے آپ فردوس کہتے ہیں. یہ مقامات ہیں کہ روح اپنی حالت کے مطابق چڑھتی ہے. تو یہ ہے. جیسے میں نے ابھی بتا رہا تھا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضور یہ اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتوں میں پہنچی ہوئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ وہ معاملہ ہے کہ دائیں آنکھ سے میں جنتوں کے نظارے دیکھ رہا ہوں اور بائیں آنکھ سے وہ دنیا میں ہے، وہ میں گاڑی چلا رہا ہوں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ہوتا سب روحانی ہے. جی بہت شکریہ حضور. جی بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو؟ عمیر خان صاحب، اگر آپ کوئی بات حضور سے پوچھنا چاہیں، کوئی سوال، تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی اتر بھائی، خدا کی سلامتی. آپ پر بھی نہیں جی، میرا سوال تو نہیں ہے آج. جی خدا کی سلامتی. جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی اتر بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی سوال نہیں سوال ہے نہیں آج. ہے. چلو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اب ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے زین علی صاحب سے اور فقیر ثابت علی صاحب سے، اگر آپ دونوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا، شیئر کرنا چاہیں. حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کی اسلام. بہت مہربانی. زین علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. تو ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل جو ہے نا حضور جس طرح کی بات کر رہے ہیں روحانیت والی، اس پر جو تو بڑی زبردست ہے. تو یہ وہ عنایات سن ہیں. رہے ہیں. بہت مہربانی. چلو خدا کا یہ عنایات ہے. اب کشف المحجوب میں جو داتا علی کا واقعہ مشہور ہے، تو وہ بھی کشفی تھا نظارہ. آپ نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب خدا کے ہیں، کیونکہ آپ نے شرکی طور پہ وہ مینارہ بنایا ہے جو ادھر صحیح نہیں تھا. یہ یعنی کہ اس کعبے کی طرف یہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ تھوڑا مختلف سمت پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ مسجد ڈھا دو. تو آپ نے یہ سورۃ رحمان کی یہ آیت پڑھی، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. مشرق اور مغرب خدا کے ہیں، جس طرف دیکھو گے وہی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ جمعے کو نماز میرے پیچھے پڑھو. تو وہ جب جمعہ آیا تو وہ بھر گئی، وہاں سارے کٹے ہوئے تھے، یہ سارے شیطان. تو جب آپ نے نیت کی تو کچھ دیر کے لیے کشفی نظارہ تھا وہ، کہ کہاں کعبہ اپنا مکہ میں اور کہاں کعبہ لاہور میں، موچی دروازے یہاں سامنے آیا. تو وہ نظارہ تھا کچھ دیر کے لیے، لیکن نظارہ روحانی تھا، ظاہر پر نہیں تھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہر معراج میں حضور کا جسم تو میرے ساتھ لیٹا ہوتا تھا. تو پتہ لگا کہ وہ معراج روحانی تھی، وہ ظاہر نہیں تھی. اب یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بابا آدم نرالا ہے. اگر اس طرح آپ ظاہری تن معراج لیں گے تو وہ جتنی باتیں معراج میں ہوئی وہ تو پھر عقل کام ہی نہیں کرتی، وہ ساری باتیں جھوٹی ہو جائیں گی. پھر تو وہ یہ ہے کہ جی وہ پیری کے پاس نظارہ دیکھا، تو کیا پیری کے پار جو خدا کی حد ہے وہاں خدا بیٹھا بیر کھاتا ہے؟ پوچھو ان سے، ہر چیز غلط ہو جائے گی. تو روحانی معراج تھی، روحانی مضمون تھا. اب ان کو نہ سمجھ لگے تو
یہ ظلم کرتے اپنی تعلیمات کے اوپر. تو ان چیزوں کو روحانی قرآن کہتا ہے، بار بار آپ پڑھ لیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم تمہیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ حکمت کی باتیں ہیں روحانی، تو اس میں سوچو بچار کرو، لیکن ہر چیز کو ظاہر لے آوا ہے، ٹھوکر کھا جاتی. جی ہاں جی جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک ممبر شاید انہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا ہے، ان کا سوال ہم تک پہنچ گیا، جی شاید وہ دوبارہ جوائن نہیں کر پائے، تو میں حضور کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حضور یہ وہ ممبر ہیں جو حق تعالیٰ کا دیدار کر چکے ہیں، جی اور 2 سال کے قریب یہ ہمارے ساتھ مشن میں ہیں آلریڈی. جی تو انہوں نے ایک روحانی مشاہدہ دیکھا، جیسے کائنات میں بلیک ہولز ہوتے ہیں، جی اس طرح کا انہوں نے ایک بلیک ہول دیکھا ہے جس میں سے سفید رنگ کا نور نکلتا ہوا انہوں نے دیکھا، اور وہ نور جو تھا وہ اس نور نے ان کو ہر طرف سے گھیر لی. تو یہ ان کا اتنا ہی مشاہدہ تھا. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے حضور مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، مجھے یہ بلیک ہول کیا دکھایا گیا، یہ کیا بلیک ہول ہے، اور اس میں سے نور الہی سفید رنگ کا مجھے اس نے گھیرا، تو اس بات کا کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب یہ ہے جی کہ جیسے قرآن میں بھی ہے، اپنا پہلی صورت میں یہ ہے کہ وہ جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ جہانوں کا رب ہے. تو یہ جو بلیک ہول کا میں نے بتایا ہے، شاید مستقبل میں سائنس اس کو سمجھے کہ ہر بلیک ہول سے گزرنے کے بعد نئے جہان شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم جب انگلش میں کہتے ہیں ایٹرنٹی، ایک جہان، تو ایک جہان نہیں ہے، ان گنت جہان ہے. اور جب روح میں اگر اتنی طاقت ہو جائے کہ اسے خدا کا نور ملا ہو، تو وہ ایک جہان کے اندھیروں سے گزرتی ہے. بلیک ہول وہاں پہ اتنی طاقت ہے کہ گلیکسی کو بھی ہضم کر جائے، لیکن نور کو ہضم نہیں کر سکتے. تو اگر نور میں اتنا نور ہے جو خدا کا ہو، فرشتوں کا نہیں، جنوں کا نہیں، اور جہانوں کا نہیں، خدا کا اصل نور ہو، تو وہ روح ان بلیک ہول میں سے گزر کے ایک نئے جہان میں داخل ہو جاتی ہے. تو یہ دکھایا گیا ان کو نظارہ. لیکن ابھی بتایا یہ گیا ہے کہ تو بہت دور ہے کہ تو اس بلیک ہول میں سے گزر سکے، لیکن دعوت مل گئی ان کو، وہاں سے خدا کا نور نکل رہا تھا. تو اب دیکھتے ہیں ان کا سفر کیسا ہے، کیسی ثابت قدمی دکھائیں گے، کتنی ان میں استقامت ہوگی، اس کے مطابق پھر نظارے آگے اور بدل جائیں گے. دل ایک ہی ہے، لیکن اس میں کھڑکیاں ان گنت ہیں. بس وہ کھڑکیاں کھلتی چلی جاتی ہیں تو نظارے بھی بدلتے جاتے ہیں، کشف بھی بدلتے جاتے ہیں، اور دنیا بھی بدلتی جاتی ہے، جہان بھی بدلتے جاتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ پھر خدا بھی بدلتا جاتا ہے، عجیب عجیب سفر کراتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جہانوں سے پار کچھ اور عدم. تو جیسے رب نے مجھے کہا جہاں تک بڑے بڑے مسیح پہنچیں گے مستقبل کے، وہاں 2 قدم پائیں گے ان جہانوں میں. ایک قدم خدا نے کہا میرا ہوگا، اور ایک قدم تیرا ہوگا، کہ تمہارا جو باپ ہے جس نے محبت دریافت کی تھی خدا کی، وہ یہاں سے گزر گیا ہے. یہ جب بھی کہیں گے ہم نے پا لیا، وہاں پتہ لگے گا کہ وہ جہان خدا نے کہا وہ تو کبھی ختم ہوگا ہی نہیں سلسلہ. ہاں وہ آپ چاہے لائٹنگ سپیڈ سے سفر کریں یا پلک جھپکنے سے سفر کریں، وہ سلسلہ آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک کچھ ایسی گھڑیاں آ جائے کہ آپ کی محبت اور خدا کی محبت میں اتنا رنگ آ جائے کہ کچھ لمحات کے لیے آپ خدا کے ساتھ ہو جائیں.
اس کے بعد خدا کا نور نکل جاتا ہے اور آپ پھر پیچھے اپنے جہانوں میں آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں. واہ یہ ہے بس. لیکن یہ کہ کوئی زمانوں کو کور کر لے، جیسے میں نے کہا تھا نا، کتنا وقت ہے جی؟ کیا کہا آپ نے اشارہ کیا؟ جی 10 منٹ. اچھا جی 10 منٹ ہے. تو خدا نے کہا ہے کہ جیسے محمد صاحب نے کہا کہ خدا، حدیث ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں زمانے کو، خدا نے کہا میں زمانہ نہیں ہوں. تو محمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا خدا تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، خدا زمانہ نہیں ہے، خدا زمانے پہ شاہد ہے، گواہ ہے، بے شک. خود زمانہ نہیں ہے. تو زمانے تو گزرتے جائیں گے، جنتیں بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ مادہ، یہ وقت، یہ رفتار اور یہ نور اور یہ خلا، نچلی ستاروں کی دنیا میں تو یہ قائم رہیں گے، لیکن اوپر جب چلیں گے تو یہ مادہ، یہ نور کی سپیڈ، وقت، یہ خلا، یہ سب نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ ماضی بھی حال میں دیکھا جائے گا اور مستقبل بھی حال میں ہی دیکھا جائے گا. واہ اسے کہتے ہیں گاڈ ڈائریکٹ ڈومینین. ایکچولی وہاں خدا، ایک ہاتھ آپ کا ہوگا تو دوسرا ہاتھ خدا کا ہوگا. وہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو انسان کامل کرتا ہے. ابھی تو پیارے ہم نے بڑا دور جانا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. یہ شعر نہیں ہے اقبال کے، یہ اقبال کا نظارہ تھا. بیان کر دیتا تو اس کی دھلائی خوب ہوتی، اس پہ بھی کفر کے فتوے لگتے. اس لیے انہوں نے اپنی جان بچائی، شعر کہہ کو کے نکل گیا. اب وہاں بیٹھ کے روتا ہے درمیانی دنیا میں. تو جو نہیں بتایا تو وہ آپ نے ضائع کر دیا، جو بتایا وہ رہ جائے گا. اب غلام احمد قادیان نے کہا نا مجھے آپ ایک کتاب لکھ دیں. میں نے کہا بھائی میرے سے خدا کی کتابیں نہیں. عیسیٰ نے بھی کہا کہ میری غلطیوں کی ایک کتاب لکھ دیں، اور محمد صاحب نے، میں کہ کون سی کتابیں لکھوں؟ اگر 1000 سال ہوتے چلو 1 2 300 سال آپ کو دے دیتے. یہاں تو زندگی اتنی مختصر ہے کہ میرے پاس اتنے نظارے ہیں بیان کرنے کے، ایک زندگی نہ کافی ہے. تو میں ان کی کتابیں کہاں لکھوں گا؟ بے شک. میں صبح جب بیٹھتا ہوں بھائی، تو آپ تو 5 بجے کے یا جو نماز پڑھ کے آپ تو اپنا قرض یعنی کہ پورا کر دیتے ہیں. اور میرا دن تو جب شروع ہوتا ہے تو میرا تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں یہ بیان کیسے کروں. ابھی یہ جو کہانی، یہ ابھی جو نظارہ مشاہدہ جو آپ نے یہ سورج صاحب نے بیان کیا ہے، 18 گھنٹے لگ گئے اس کے ٹکڑے سماتے ہوئے کہ وہ نظارہ یوں بیان ہو جیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا، آپ ایک فلم دیکھ کے آتے ہیں، 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں فلم پوری ہو جاتی ہے. وہ لگ جاتے ہیں کئی سال اس فلم کو بنانے کے لیے. تو اس سے پوچھو نا جو دیکھ کے آیا ہے اس پہ کیا بیتی ہے. تو میں تو بعض اوقات یہاں تو دنیا والے تو روتے نا کہ ان پہ اور مصیبتیں، میں روتا ہوں کہ میں نہ جانے کیا کیا ساتھ لے جاؤں گا. اس لیے میرا دن جو ہے بڑا دکھی ہو کے گزرتا ہے، بڑے غم میں گزرتا ہے. تو اگر 100 بھی لکھ جاؤں تو میں نے کہا رب میں نے تو بہت کچھ دیکھ لیا ہے، عجیب عجیب عدم دیکھے، عجیب عجیب جہاں. خدا نے کہا فکر نہ کر، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ لکھ جا، کیونکہ اسی فاؤنڈیشن پہ وہ لوگ آئیں گے جو مسیحوں سے اوپر، نبیوں سے اوپر، تیرے خاندان سے، کیونکہ یہاں خود نئی دنیا آئے گی. تو وہ جہاں بھی پہنچیں گے میں ان کے کان میں سرگوشی کر دوں گا، تمہارا باپ جو تھا مسیح جس نے دنیا قائم کی میری، وہ یہاں سے گزر چکا ہے. تو پھر جب وہ نظارہ بتائیں گے زمین پہ، وہ کہیں گے ابا جان یہاں سے گزر چکے ہیں.
اب تو خدا نے ایک اور ٹائٹل دے دیا نا, دی فاؤنڈر آف ڈسکورنگ مائی لو. تو بانی ہوگا جس نے میرے دل کے رازوں کو کھول کے رکھ دیا. تو اب تو بڑے بڑے ٹائٹل, میرا دل, مسیح الزمانہ. تو پیارے, اس لیے میرے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے میں ایک واقعہ بھی بیان کر دوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک تو بیان ہو گیا, اس میں بھی لگ جائے 18 گھنٹے, آپ پڑھے 10 منٹ میں اور آپ کو کچھ ہو بھی نہ, تو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے گھاس کھائی ہوئی ہے, دماغ کے اندر جو ہے وہ بھوسا بھرا پڑا ہے. دل سے پڑھا کریں دعا کر کے کہ رب جو میں پڑھنے لگا ہوں تو مجھے بھی لے کے چل, تاکہ میری دنیا بدل جائے. آمین. پوچھ لو سورج صاحب سے کتنی دیر میں یہ لکھ دیا ہے. اب وہ جو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, وہ تاج محل تھی, وہ 8 سال ہو گئے تھے اس کو بنتے بنتے, وہ 1 گھنٹے میں فلم دیکھی جا سکتی ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ جی ہاں جی, کوئی اور کر لے جلدی سے سوال اگر ہے. بہت شکریہ جی. ابھی میرے پاس 4 منٹ کا وقت اور ہے جی. اگر کسی ممبر کا اور سوال ہو یہاں پر موجود ممبران میں سے, یا سورج خان صاحب اگر آپ کی بات کہنا شیئر کرنا چاہیں حضور سے, تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی سلام. حضور میں نے یہ مشاہدہ جو تھا, یہ ایک بار میں نے ویڈیو سنی تھی اور اس کے بعد میں نے ممبران کی سہولت کے لیے یہ سارا لکھا تھا. تو حضور پتہ نہیں بیان جو تھا وہ میں صحیح کر سکا ہوں کہ نہیں, لیکن اس کی کچھ چیزیں جو تھیں وہ میں چاہتا تھا کہ ممبران جو تھے وہ بڑا اصرار کر رہے تھے کہ اردو زبان میں کچھ لکھا ہوا مل جائے. تو پھر حضور میں نے وہ لکھ کے سب کو بھیج دیا. تو حضور میں آپ کو بھی سینڈ کروں گا. ہاں مجھے بھیج دیں ذرا, تاکہ مجھے پتہ لگے. وہ سارا بیان کر کے آپ نے اردو میں کیا؟ جی حضور میں نے لکھ کے ٹائپ کر کے لکھ دیا. چلو ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں, وہ مجھے بھیج دیجیے, مہربانی. جی حضور میں بھیج. جی بہت شکریہ جی, کل شیئر کیا تھا انہوں نے. ہاں جی, بہت شکریہ. خدا کی عنایت ہو ان پہ. حضور روح کے جہانوں میں روحیں بھی سانس لیتی ہیں, ان کو بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں, انہیں خدا کا پیار چاہیے, یہ آکسیجن ہے وہاں کی. وہاں آکسیجن خدا کا پیار ہے. جتنا جس کا پیار ہے اس کی اتنی لمبی سانسیں ہوں گی. دیکھیں نا, آپ بھی سمندر میں غوطہ لگائیں, میں بھی لگاؤں, پھیپھڑے آپ کے بھی ویسے ہی جیسے میرے ہیں. تو ایک شخص جو اولمپیا میں ہو وہ آپ کے ساتھ دوڑے تو پھر آپ کے پھیپھڑوں کی لمیٹیشن پتہ لگ جائے آپ کو. تو جو سانسیں جو ہیں جنتوں میں, جس کا جتنا بڑا پیار ہوگا اس کی اتنی بڑی سانسیں ہوں گی, وہ اتنا ہی خدا کو پالے گا. تو یہ زمین پہ تو سانس ہوا ہے, وہاں پہ خدا کا پیار ہے. کہو گے تو کسی وقت یہ سارے روحانی جو ہمیں جسمانی ملے ہیں, ان کا روحانی دنیا میں کیسے فنکشن ہوگا, اس 5 حصوں کا اگر کہیں گے تو میں اس پہ بیان کر دوں گا, تاکہ مفصل طور پہ مضمون سمجھ میں آ جائے. ورنہ اگر یہ ظاہری طور پر ناک ہی بنائی گئی تو پھر موت کے بعد تو اس کا مسئلہ بھئی یہاں تک کا تھا تو یہ ناک تو بیکار ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں جو خوشبوئیں یہ سونگھ سکتی ہے یہ تو ابتدا ہے. جو روح کی دنیا میں ان گنت جہانوں سے گزرتی ہوئی اس میں اتنی تاثیر ہے سونگھنے کی کہ وہاں پھر یہ ان لمیٹیڈ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ مجھے یاد دلائیں گے تو اگلا ہفتہ میں اسی 5 حصے ظاہرتاً زمین پہ جو ہے وہ کیا ہے, پھر اس کو میں سائنسی انداز سے بیان کروں گا, اور 5 روحانی حصے روحانیت میں کیا ہے اس کو پھر روحانی انداز سے بیان کروں گا. تو مجھے یاد دلا دینا تو پھر میں بیان کر دوں گا, یا سنڈے کو بیان کر دوں گا. جی ٹھیک ہے حضور, ٹھیک ہے حضور, ٹائم ختم ہو رہا ہے. خدا حافظ. جزاک اللہ, آپ کے ٹائم کا شکریہ بہت بہت. آپ سب کو پھر اپنا سلام اور دعائیں کرتا ہوں. میں دعا ایک ہی کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ رب جو تیرے محبت والے ہیں وہ میرے محبت والے ہیں, جو ایمان لائے ان کے دل کو بھی میرے جیسا کر دے. آمین آمین میرے جیسا آمین. کر دے. کوئی ایسی دوائی پلا ان کو کہ یا رب کوئی ایسی دوا دے
جو ہر غیر کی چاہت دل سے مٹا دے، سارا کچھ بے شک بے پیچھے شک. رہ جائے. ابھی بیوی کہتی ہیں کہ بھئی دن پہ دن تو باتیں میں کر رہی ہوتی ہوں. چلو ٹھیک ہے، لو جی.